سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ اہم ذرائع ہیں، خاص طور پر ایلن پاپے کے کام سے متعلق۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ اور برطانیہ میں سیونی لابنگ کی تاریخ پر، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم سے لے کر آپ کہہ لیں 20ویں صدی کے آخر تک۔ جی، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کوششیں کیسے شروع ہوئیں، کیسے آگے بڑھیں، اور پالیسی اور عوامی رائے پر ان کا کیا اثر رہا۔ ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان خاص لمحوں، حکمت عملیوں اور شخصیات کو سمجھنا ہے جنہوں نے اس پوری تاریخ کو آپ کہیں شکل دی۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں نظریاتی عزم بھی ہے، سیاسی چالیں بھی، اور ظاہر ہے بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ بھی۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح، جسے آپ نے کہا، پناہ گزینوں کا بحران، پھر جنگیں، نئی ریاستوں کا قیام، ان سب چیزوں نے ان لابنگ کی کوششوں کو متاثر کیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے امریکہ سے شروع کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ، یورپ میں یہودی پناہ گزینوں کو مدد کی سخت ضرورت تھی، لیکن امریکہ کی امیگریشن پالیسیاں وہ تو بہت سخت تھیں، ہے نا؟ جی ہاں، حالات بہت بہت مشکل تھے۔ دیکھیں، ایک تو وہ 1924 کا جانسن ریڈ ایکٹ تھا، پھر صدر ہوور کی تشریحات۔ انہوں نے امیگریشن کو بہت بہت محدود کر دیا تھا، اور اس پر عوام کی رائے بھی، وہ بھی مہاجرین کے سخت خلاف تھی۔ اچھا۔ جی، معاشی بدحالی کا ڈر تھا، نسل پرستی تھی، اور پھر کچھ لوگ جیسے فادر کافلن، جیرلڈ اسمتھ، ہنری فورڈ، یہ لوگ کھل کر سام دشمنی پھیلا رہے تھے۔ اس سب نے ماحول کو بہت، آپ کا یہ، زہریلا بنا دیا تھا۔ وہ 1939 کا سینٹ لوئس جہاز کا واقعہ۔ ہاں، وہ تو سنا ہے، بڑا افسوسناک تھا۔ جی بالکل، 900 سے زیادہ یہودی پناہ گزین، زیادہ تر بچے، پہلے کیوبا سے، پھر میامی سے واپس بھیج دیے گئے، اور ان میں سے بہت سے بعد میں ہولوکاسٹ کا شکار ہوئے۔ تو یہ بے حسی کی ایک تکلیف دہ مثال ہے۔ تو اتنی مشکل صورتحال میں جو امریکی صہیونی تنظیمیں تھیں، ان کے سامنے تو ایک بڑا مخمصہ کھڑا ہو گیا ہوگا۔ یعنی کیا کریں؟ یورپ کے یہودیوں کو بچانے کے لیے امریکہ میں پناہ پر زور دیں، یا پھر فلسطین میں یہودی ریاست بنانے کا جو منصوبہ تھا اس کو ترجیح دیں؟ جی، شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ نظریاتی وابستگی کی وجہ سے فلسطین کے منصوبے کو ہی زیادہ اہمیت دی گئی۔ اچھا۔ جی، جیسے اسٹیفن ایس وائس تھے، وہ ایک بڑے رہنما تھے، روزویلٹ سے ان کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ انہوں نے فلسطین کو ہی، آپ سمجھیں، مسئلے کا بنیادی حل بنا کر پیش کیا۔ ذرائع میں تو یہ بھی آتا ہے کہ روزویلٹ نے مبینہ طور پر فلسطینیوں کے بارے میں کہا تھا کہ کیا یہ تھوڑی سی بخشش سے حل نہیں ہو سکتا؟ بخشش یعنی رشوت؟ جی، شاید مطلب یہ تھا کہ انہیں زمین چھوڑنے کے لیے پیسے دے دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی حکومت پر یہودی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے ویسا دباؤ نہیں ڈالا گیا جیسا شاید ڈالا جا سکتا تھا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ دیکھیں، 1943 میں برمودا میں ایک کانفرنس ہوئی، امریکہ اور برطانیہ دونوں تھے وہاں۔ جی۔ اور دونوں نے پناہ گزینوں کے معاملے پر کوئی بھی ٹھوس قدم اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ محققین ہیں جیسے آرون برمن، ان کا تو یہ بھی خیال ہے کہ امریکی یہودیوں کی جو سیونت سازی ہوئی، یعنی ان کا سیونی نظریے کی طرف جھکاؤ بڑھا، اس نے نازی یورپ کے یہودیوں کی مدد کی کسی بھی سنجیدہ کوشش کو ایک طرح سے کمزور کر دیا۔ اچھا۔ البتہ کچھ دوسرے مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ عوام کی مخالفت اتنی شدت تھی کہ حکومت شاید ویسے بھی کچھ نہ کرتی۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال تھی۔ لیکن پھر 1942 میں نیو یارک میں ایک کانفرنس ہوئی، بلٹمور ہوٹل میں۔ اسے اہم موڑ کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا خاص تھا؟ جی، بلٹمور کانفرنس واقعی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اس نے صیونی تحریک کی حکمت عملی کو بالکل بدل دیا۔ پہلے وہ برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ جی۔ اب انہوں نے پورے فلسطین کا مطالبہ شروع کر دیا، اور سفارت کاری کے بجائے
طاقت کے استعمال پر زیادہ زور دیا۔ اچھا، یہ تو بڑی تبدیلی تھی۔ جی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ صیونی سیاسی سرگرمیوں کا جو مرکز تھا وہ لندن یا یروشلم سے ہٹ کر امریکہ منتقل ہو گیا۔ اوہ واہ! جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو اس تبدیلی کے پیچھے کون سی شخصیت تھی؟ کس نے یہ رخ بدلا؟ اس میں سب سے بڑا ہاتھ تھا ابا ہلال سلور کا۔ وہ بہت پرجوش اور آپ کہیں جارحانہ قسم کے رہنما تھے۔ انہوں نے وہ جو نرم سفارتی انداز تھا اس کو بالکل رد کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر پناہ گزینوں کے مسئلے پر زیادہ بات کریں گے تو فلسطین میں ریاست بنانے کا جو اصل منصوبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ صحیح۔ تو انہوں نے بنیادی صیونی نظریے پر زور دیا اور ان کی قیادت میں کانفرنس نے مطالبہ کیا کہ لازمی فلسطین کا جو پورا علاقہ ہے اس پر ایک یہودی دولت مشترکہ یعنی جوئش کامن ویلتھ قائم کی جائے۔ اس کانفرنس کا پھر امریکی یہودی کمیونٹی پر کیا اثر ہوا؟ کیا سب لوگ اس نئے قدرے جارحانہ انداز سے متفق ہو گئے تھے؟ اس نے امریکی یہودی کمیونٹی کی صیونی سازی کو اور تیز کر دیا۔ جو بڑی تنظیمیں تھیں جیسے ہڈاسا، خواتین کی تنظیمیں، جی، وہ پہلے کچھ ہچکچا رہی تھیں لیکن انہوں نے بھی آخرکار اس منصوبے کی پوری حمایت شروع کر دی۔ اچھا۔ اور اسی دوران واشنگٹن ڈی سی میں یہودی ایجنسی کا دفتر قائم ہوا جو لاونگ کی ساری سرگرمیوں کو منظم کرنے کا مرکز بن گیا۔ وہ دفتر ایک طرح سے سفارت خانے کی طرح کام کرنے لگا تھا۔ تو اتفاق رائے بڑھ رہا تھا یعنی؟ جی بالکل۔ اچھا، تو بلٹمور کے بعد اس لابنگ کو مزید آپ کہیں منظم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہوئے؟ کون سی نئی تنظیمیں سامنے آئیں؟ جی، اس کے بعد جو سب سے اہم تنظیم سامنے آئی وہ تھی امریکن سائیونی ایمرجنسی کونسل، ایزیک۔ ایزیک؟ جی، اسے آج کل کی جو بہت مشہور اور طاقتور لابی ہے AIPAC یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی۔ ہاں، AIPAC کا تو بہت نام سنا۔ جی، تو ایزیک کو AIPAC کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے، اور ایزیک کا مقصد صرف امریکی یہودیوں کو قائل کرنا نہیں تھا۔ اچھا؟ نہیں، وہ پوری امریکی عوام کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا ہدف تھا۔ یہ انہوں نے کیسے کیا؟ کیا طریقے اپنائے؟ ایزیک نے واقعی ایک جدید لابنگ مشین بنائی۔ 1943 میں واشنگٹن میں باقاعدہ دفتر کھولا۔ نچلی سطح پر کمیونٹی کانٹیکٹس کمیٹیز بنائیں۔ یہ کمیٹیاں کیا کرتی تھیں؟ یہ مقامی سیاستدانوں سے رابطے میں رہتی تھیں، ریپبلکن ڈیموکریٹ دونوں سے۔ اچھا، ٹریڈ یونینوں سے، کلبوں سے، اخبارات سے۔ سب سے رابطے میں؟ واہ! پھر بڑے پیمانے پر خط لکھنے کی مہمیں چلائی گئیں، ریڈیو پروگرام نشر کیے گئے جیسے پیلسٹائن سپیکس تھا۔ اس میں ہالی ووڈ کے ستارے بھی شامل ہوتے تھے۔ اوہ اچھا۔ جی، اور میڈیسن اسکوائر گارڈن جیسی بڑی جگہوں پر بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ ان میں ایک بہت مشہور میوزیکل ڈرامہ تھا وی ول نیور ڈائی۔ ہاں، وہ اس کا ذکر آپ نے کیا تھا۔ جی، یہ ہولوکاسٹ پر مبنی تھا اور اس میں مارلن برانڈو، پال موئنی جیسے بڑے اداکار شامل تھے۔ یہ سب کچھ عوام کی رائے کو بدلنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ کیا انہوں نے عیسائی گروہوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی؟ جی بالکل۔ ایزیک نے جو عیسائی سیونی تنظیمیں تھیں جیسے امریکن فلسطین کمیٹی اور کرسچین کاؤنسل آن پیلسٹین، ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بنائے۔ ایک مشہور ماہر الہیات تھے رائنہولڈ نیبوہر۔ ان کے کرسچین ریئلزم کے نظریات نے بھی کافی مدد کی۔ وہ کیسے؟ نیبوہر کا نظریہ یہ تھا کہ سرد جنگ کے جو حالات ہیں اس میں اسرائیل کی حمایت کرنا مغرب کے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مذہبی اور سیاسی دلائل کو ملا دیا۔ صحیح۔ اور فنڈ ریزنگ کے لیے یونائٹڈ جوئش اپیل UJA جیسی بڑی مہمیں چلائی گئیں جن سے بہت پیسہ اکٹھا ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا تقریباً 1/3 حصہ جنگ کے دوران فلسطین بھیجا گیا۔ تو اس پوری مشینری کو چلانے والے کون تھے؟ ابا ہلال سلور کے بعد کون سامنے آیا؟ سلور کے بعد ایک اور بہت اہم نام ہے یسائیا لیوکینن۔ آئزایا لیوکینن۔ کینن، جی، وہ پہلے صحافی تھے، پھر وہ صہیونی سرگرمیوں میں شامل ہوئے اور آخر کار 1953 میں انہوں نے AIPAC کی بنیاد رکھی۔ کینن نے ایزک کے زمانے میں ہی یہ حکمت عملی اپنا لی تھی کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پر دباؤ ڈالا جائے۔ یہی حکمت عملی بعد میں AIPAC کی پہچان بنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو امریکہ کی تصویر بن رہی تھی۔
اب ذرا بحر اوقیانوس کے پار چلتے ہیں، برطانیہ۔ وہاں کیا چل رہا تھا، خاص طور پر جنگ کے بعد جب برطانیہ فلسطین سے نکل رہا تھا؟ جی، برطانیہ نے 1947 میں فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کو سونپ دیا تھا اور 1948 میں اپنا مینڈیٹ ختم کر دیا۔ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ارنسٹ بیون، صہیونی انہیں اپنا بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ اچھا۔ جی، لیکن انہوں نے آپ کہیں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا، اگرچہ وہ فلسطین کی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ بیون کی جو پالیسی تھی، خاص طور پر 1946 میں، وہ صہیونی قیادت کے لیے بہت مایوس کن تھی، اتنی کہ لیبر پارٹی کے اندر ہی ایان میکارڈو جیسے کچھ ارکان نے ان کے خلاف بغاوت بھی کی۔ بعد میں بیون پر سام دشمنی کے الزامات بھی لگے، لیکن ان کے ساتھی تھے کرسٹوفر میو، انہوں نے ان الزامات کو سختی سے رد کیا۔ کیا برٹن میں بھی ٹریڈ یونینز کی حمایت حاصل کرنے کی ویسی ہی کوشش ہوئی جیسی امریکہ میں نظر آتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اسرائیل کی اپنی ٹریڈ یونین فیڈریشن ہے، ہسٹاڈروٹ۔ جی، اس نے برطانیہ کی جو بڑی ٹریڈ یونین کانگریس ہے TUC، اس کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے۔ شنیئر، لیمنبرگ جیسے نمائندے تھے، انہوں نے برطانوی یونین رہنماؤں کے دورے کروائے اسرائیل کے، اور TUC کو اسرائیل کا حامی بنانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس دوران فلسطینی مزدوروں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا، حالانکہ برطانوی دفتر خارجہ کو اسرائیل میں فلسطینی مزدوروں کے حالات پر کچھ تشویش تھی۔ پھر آیا 1956 کا سوئز بحران، یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس نے برطانیہ میں لابنگ کو کیسے متاثر کیا؟ جی، سوئز بحران سے ٹھیک پہلے 1955 میں اس وقت کے وزیر اعظم تھے اینتھنی ایڈن۔ انہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے مصر کے ساتھ امن کے لیے اسرائیل سے کچھ علاقائی سمجھوتا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ اصل میں ایک امریکی منصوبہ تھا، آپریشن الفا۔ اچھا۔ اس پر اسرائیل اور اس کے حامیوں نے بہت سخت رد عمل دیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ صرف ایک سال کے اندر ایڈن نے مصر کے صدر ناصر کے خلاف فرانس اور اسرائیل کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی کر دی۔ یہی سوئز بحران تھا۔ یہ تو بڑا یو ٹرن تھا۔ جی بالکل، اس معاملے پر لیبر پارٹی تو بری طرح تقسیم ہو گئی، لیکن جو پولے-سیون تھی، یعنی جوئش لیبر موومنٹ، اور دوسری تنظیمیں، انہوں نے لیبر پارٹی کو اسرائیل کی حمایت پر قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسی دوران ایک اور اہم تنظیم بنی، لیبر فرینڈز آف اسرائیل، LFI۔ جی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے بانیوں میں انور نائے بیون جیسے بڑے لیبر رہنما شامل تھے۔ نائے بیون، وہ جنہوں نے NHS بنایا؟ جی بالکل، نائے بیون تو برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کے بانی کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کا اسرائیل کا اتنا بڑا حامی بن جانا کافی غیر متوقع تھا۔ ہاں، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، شاید اس کی وجہ چائم وائزمن، جو اسرائیل کے پہلے صدر تھے، ان سے ان کی دوستی تھی، یا پھر ارنسٹ بیون جو وزیر خارجہ تھے، ان سے ان کی سیاسی دشمنی۔ وجہ جو بھی ہو، LFI نے لیبر پارٹی میں اسرائیل کی حمایت کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن کیا برطانیہ میں کبھی اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کی آواز نہیں اٹھی، خاص طور پر 1967 کی جنگ کے بعد جب اسرائیل نے مزید علاقے پر قبضہ کر لیا تھا؟ نہیں، بالکل اٹھی۔ 1967 کی جنگ کے بعد کرسٹوفر میاہیو ایک بہت نمایاں، آپ کہیں اختلافی آواز بن کر سامنے آئے۔ میاہیو، وہی جنہوں نے بیون کا دفاع کیا تھا؟ جی وہی۔ وہ خود لیبر پارٹی کے رکن تھے، پہلے وزیر بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے BBC کے مشہور پروگرام پینوراما پر کھلے عام کہا کہ اسرائیلی جارے ہیں جنہوں نے جنگ شروع کی۔ بعد میں انہوں نے لیبر مڈل ایسٹ کونسل LMEC کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد تھا لیبر پارٹی کے اندر LFI اور صہیونی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا۔ میہیو کا یہ موقف فلسطین کے مہاجر کیمپوں کے دورے اور اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد پختہ ہوا تھا۔ وہ انہیں نو آبادیاتی آباد کار سمجھتے تھے۔ ایک اور اہم واقعہ آپ نے ذکر کیا، 1967 میں ہی اقوام متحدہ میں تقریر تھی جارج براؤن کی۔ جی ہاں، جارج براؤن، اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اسرائیل کی توسیع پسندگی کی سخت مذمت کی اور مقبوضہ علاقوں سے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا یہ قدم اسے دنیا میں تنہا کر دے گا۔
اس تقریر پر اسرائیل میں شدید غصہ آیا، انہیں یہودا یعنی غدار تک کہا گیا۔ لیکن اس کا اثر کتنا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ہیرلڈ ولسن، وہ اسرائیل کے بہت بڑے حامی تھے۔ اچھا، جی، انہوں نے یقینی بنایا کہ براؤن کی یہ پالیسی زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ہیرالڈ ولسن کی حمایت اتنی مضبوط کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ولسن کا اسرائیل سے لگاؤ کافی گہرا تھا۔ ایک وجہ شاید ان کی مذہبی پرورش تھی، وہ نان کنفرمسٹ کرسچن تھے۔ دوسرا، وہ اسرائیل کو ایک سوشلسٹ تجربہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے LFI کو بہت مضبوط کیا اور پارٹی کے اندر جو فلسطینیوں کی حمایت کرنے والی آوازیں تھیں ان کو دبایا۔ مثال کے طور پر ایک رکن پارلیمنٹ تھے اینڈرو فالس۔ جی، انہوں نے یہودی اراکین پارلیمنٹ کی اسرائیل سے وفاداری پر سوال اٹھایا تو ولسن نے انہیں شیڈو کیبنٹ سے ہی نکال دیا۔ اچھا، خاصا دباؤ تھا یعنی۔ جی بالکل۔ پھر جب 1970 میں کنزرویٹو پارٹی کی حکومت آئی تو ان کے وزیر خارجہ تھے سر ایلیک ڈگلس ہوم۔ جی، انہوں نے ہیروگیٹ شہر میں ایک اور اہم تقریر کی۔ انہوں نے فلسطینیوں کی جائز امنگوں کو تسلیم کرنے کی بات کی اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر واپسی کا ذکر کیا۔ یہ بھی بڑی بات تھی، خاص طور پر کنزرویٹو حکومت کی طرف سے۔ جی ہاں، اس پر بھی اسرائیل اور اس کے حامیوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا اور اسی کے نتیجے میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل یعنی CFII کا قیام عمل میں آیا تاکہ کنزرویٹو پارٹی کے اندر لابنگ کی جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈگلس ہوم واحد برطانوی وزیر خارجہ تھے جنہوں نے 1948 کے فلسطینی پناہ گزینوں کے حق واپسی کی بھی بات کی تھی۔ اوہ، یہ تو اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیمز کیلیہن کی لیبر حکومت آئی 76 سے 79 تک۔ ان کے دور میں کیا صورتحال رہی؟ کیلاہن جب وزیر اعظم بنے تو وہ ایک طرح سے واپس ولسن کی اسرائیل نواز پالیسی کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا اس کی حمایت کی۔ اس دور میں LFI متحرک تو رہی لیکن حکومت کی پالیسیاں پہلے ہی کافی حد تک اسرائیل کے حق میں تھیں، یہاں تک کہ کیلاہن حکومت نے اقوام متحدہ کی قرارداد تھی 446 جس میں مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مذمت کی گئی تھی، جی، اس کی مذمت کرنے سے بھی گریز کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں مارگریٹ تھیچر کا دور، ان کے زمانے میں لابنگ کی کیا شکل تھی؟ مارگریٹ تھیچر کو عام طور پر اسرائیل کا حامی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ فنچلے فیکٹر بھی بتائی جاتی ہے۔ فنچلے فیکٹر؟ جی، ان کا جو انتخابی حلقہ تھا فنچلے، وہاں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ اچھا، اگرچہ انہوں نے کبھی کبھار اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید بھی کی، جیسے عراق میں اوسیرک نیوکلیئر ری ایکٹر پر بمباری ہوئی یا 1982 میں لبنان پر حملہ ہوا، لیکن مجموعی طور پر ان کی پالیسی اسرائیل نواز ہی رہی۔ تاہم ان کے دور میں ایک اہم تبدیلی یہ آئی کہ عوامی رائے میں فلسطین کے حق میں ہمدردی بڑھنے لگی، خاص طور پر 1982 کے لبنان حملے اور بیروت میں صابرا و شتیلا کیمپوں میں جو فلسطینی پناہ گزینوں کا قتل عام ہوا۔ ہاں، وہ تو بہت ہولناک واقعات تھے۔ جی، اس کے بعد عوامی رائے کافی بدلی۔ اس بدلتی ہوئی عوامی رائے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرک مونمن نامی ایک سابق لیبر وزیر نے BIP قائم کی۔ BIP؟ یہ کیا تھا؟ برٹش اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی۔ مقصد تھا میڈیا پر اثر انداز ہونا، لیکن یہ تنظیم زیادہ کامیاب نہیں ہوئی اور 1999 میں بند ہو گئی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو امریکہ اور برطانیہ دونوں جگہوں پر صہیونی لابنگ وقت کے ساتھ ساتھ کافی منظم ہوئی، مؤثر ہوئی۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی، اہم سیاسی شخصیات، اداروں پر اثر ڈالا اور اکثر حکومتی پالیسیوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ بلٹمو کانفرنس، پھر ایزیک، AIPA، LFI، CFI جیسی تنظیموں کا بننا اور ہیرلڈ ولسن جیسے رہنماؤں کی حمایت، یہ سب اہم، آپ کہیں، سنگ میل تھے۔ جی بالکل درست، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دور میں اختلافی آوازیں بھی موجود رہیں، جیسے ارنسٹ بیون، کرسٹوفر میہیو، جارج براؤن، سر ایلیک ڈگلس ہوم۔ یہ وہ لوگ تھے جو سرکاری پالیسی سے ہمیشہ متفق نہیں تھے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ عوامی رائے ہمیشہ سرکاری لائن کے ساتھ نہیں رہی، خاص طور پر 1967 کی جنگ اور پھر 1982 کے لیبنان حملے کے بعد جب اسرائیل کی پالیسیاں زیادہ کھل کر سامنے آئیں تو ان پر تنقید بھی بڑھی۔ یہ سب جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آج کے لیے ایک آخری سوال، یہ شاید غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تاریخی پس منظر ہم نے دیکھا، یہ ہمیں آج کے دور میں
اسرائیل فلسطین کے حوالے سے لابنگ اور عالمی تعلقات کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ کیا ماضی کی حکمت عملی آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں یا اب نئی شکلیں اختیار کر چکی ہیں؟ خاص طور پر جب میڈیا اور عوامی رائے کا پورا منظرنامہ ہی اتنا بدل چکا ہے۔ اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ معلومات سامعین کے لیے دلچسپ اور مفید رہی ہوں گی۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت پیچیدہ اور کافی با اثر موضوع پر بات کر رہی ہیں۔ جی، امریکہ میں اسرائیل نواز لابنگ کی تاریخ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلی ہے۔ جی بالکل، اور اس گفتگو کے لیے ہم ایلن پاپے کے کام سے جو مواد لیا گیا ہے اس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ 20ویں صدی سے لے کر آج تک یہ لابنگ کیسے وجود میں آئی، اس نے کیا حکمت عملی اپنائیں اور امریکی پالیسی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لابنگ اصل میں کام کیسے کرتی ہے، جی، اور پچھلی کئی دہائیوں میں اس میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو آئیے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ اقوام متحدہ اور 1947 کی وہ تقسیم فلسطین کی قرارداد۔ بالکل، یہ وہ وقت تھا جب اقوام متحدہ نیا بنا تھا اور فلسطین کا مسئلہ اس کے سامنے آیا تھا۔ بالکل، 1945 میں اقوام متحدہ بنا اور برطانیہ نے کہا کہ بھئی یہ فلسطین کا مسئلہ اب آپ سنبھالیں۔ امریکہ میں اس وقت تک ذہنی لابی کافی منظم ہو چکی تھی، فعال تھی، تو اقوام متحدہ نے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، یونیسکاپ۔ اچھا، یونیسکوپ۔ جی، فلسطین پر خصوصی کمیٹی۔ اس میں 11 ممالک کے نمائندے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان میں سے زیادہ تر کو اس مسئلے کی گہرائی کا، اس کی تاریخ کا وہ علم نہیں تھا۔ اچھا، اور فلسطینی قیادت نے تو اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا؟ جی ہاں، جبکہ سیونی قیادت نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا، ان کو خوش آمدید کہا۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ٹرومن انتظامیہ پر کافی دباؤ تھا، جی، ذہنی لابی کا، کہ وہ تقسیم کی حمایت کریں۔ ہاں، اور نہ صرف حمایت کریں بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ سوویت یونین بھی مئی 1947 میں یہودی ریاست کی حمایت کرا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو نومبر 1947 تک یونیسکوپ نے 2 رپورٹیں دیں۔ ایک اقلیتی رپورٹ تھی جس میں کہا گیا کہ ایک متحدہ 2 قومی ریاست بنائی جائے۔ اور اکثریتی رپورٹ نے کہا کہ نہیں، فلسطین کو تقسیم کر دیں، ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست۔ اور امریکہ میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی وزارت خارجہ، جس میں جارج مارشل، لوئی ہینڈرسن جیسے بڑے نام تھے، وہ متحدہ ریاست کے حق میں تھے۔ اچھا، لیکن صدر ٹرومن خود تقسیم کے حامی تھے، وہاں اختلاف تھا۔ اور پھر ووٹنگ سے بالکل پہلے وہ آخری 48 گھنٹے، اس میں کیا ہوا؟ لگتا ہے لابی نے پوری کوشش کی۔ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ آخری لمحات میں فلپائن، ہیٹی، لائبیریا، ایتھوپیا، ان جیسے ملکوں پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ کس قسم کا دباؤ؟ مقصد تھا کہ تقسیم کی قرارداد کے لیے جو 2/3 اکثریت چاہیے نا، وہ مل جائے۔ تو دباؤ میں مالی امداد کے وعدے تھے۔ ہیٹی اور لائبیریا کے معاملے میں تو ہاروی فائر سٹون، جو ٹائر کمپنی کے مالک تھے، ان کا کردار سامنے آیا۔ اچھا۔ کچھ ملکوں کو سیاسی طور پر تسلیم کرنے کا لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ رشوت اور دھمکیوں کے الزامات بھی لگے۔ اس وقت کے انڈر سیکریٹری رابرٹ لووٹ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ واہ۔ اور جو باثر یہودی تھے جو خود سیونی نہیں تھے، جیسے برنارڈ بوروچ، ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ بھئی آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ کانگریسمین سال بلوم اور صدر کے معاون تھے ڈیوڈ نائلز، وہ اس میں بہت آگے تھے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ 29 نومبر 1947 کو وہ قرارداد منظور ہو گئی، لیکن شاید سیونی قیادت کے لیے اصل چیز نقشہ نہیں تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ ان کے لیے اقوام متحدہ کی مہر لگوانا اہم تھا، بین الاقوامی منظوری۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی ان کا پلان تھا کہ طاقت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنا ہے اور وہاں فلسطینی آبادی کم سے کم رکھنی ہے۔ تو 1947 کی قرارداد کے بعد تو پھر حالات خراب ہو گئے، تشدد شروع ہو گیا۔ اس کا امریکی پالیسی پر کیا اثر پڑا؟ جی، تشدد بڑھا۔
فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر نکالا گیا تو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر ڈین ایچسن کی قیادت میں تھوڑی سوچ بچار شروع ہوئی کہ کیا کریں؟ جی، فروری 1948 میں صدر ٹرومن نے فلسطین کے لیے ایک بین الاقوامی ٹرسٹی شپ یعنی ایک نگرانی کے نظام کی تجویز مان لی۔ یہ ایک طرح سے تقسیم سے پیچھے ہٹنا تھا۔ لیکن لابی نے اسے کیسے مانا ہوگا؟ انہوں نے تو کچھ کیا ہوگا نا؟ یقیناً کیا، فوراً، خاص طور پر آئی ایل کینن، یہ نام یاد رکھنے والا ہے، یہ بعد میں AIPAC کے بانی بنے۔ اچھا، کینن؟ جی، کینن۔ انہوں نے کانگریس میں لابنگ شروع کی، ٹرومن پر دباؤ ڈالا کہ بھئی یہ ٹرسٹی شپ کا خیال چھوڑیں، واپس تقسیم کی حمایت کریں۔ اور ٹرومن مان گئے؟ اس میں ایک اور چیز ہوئی۔ ایک اہم سایونی رہنما تھے چائم وائزمین۔ ان کی ملاقات ہوئی ٹرومن کے ایک پرانے دوست ایڈورڈ جیکبسن کے ذریعے۔ اس ملاقات نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ اچھا۔ تو بلاخر ٹرومن نے اپنا فیصلہ بدلا اور 15 مئی 1948 کو جیسے ہی اسرائیل بنا فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت بڑا ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے قرارداد 194 بھی منظور کی، جس میں ان کی واپسی کے حق کی بات تھی۔ اس پر لابی کا کیا رد عمل تھا؟ اسرائیل نے تو قرارداد 194 کو فوراً مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ نے ایک مصالحتی کمیشن بنایا، PCC، لوزان کانفرنس بھی ہوئی، لیکن اسرائیل پناہ گزینوں کی واپسی پر بالکل تیار نہیں تھا۔ اور امریکہ نے شروع میں تھوڑا دباؤ ڈالا۔ ٹرومن نے مئی 1949 میں ایک خط بھی لکھا تھا، پناہ گزینوں کی واپسی اور یروشلم کی بین الاقوامی حیثیت پر زور دیا۔ لیکن لابی نے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے بہت کام کیا، اور پھر سرد جنگ شروع ہو گئی، حالات بدل گئے، امریکہ کی توجہ کہیں اور چلی گئی، تو وہ دباؤ کچھ خاص مؤثر نہیں رہا۔ اور اسی دوران APEC بنی؟ ہاں، دیکھیں، ٹرومن کے آخری سالوں میں لابی کی توجہ تھی اسرائیل کے لیے مالی امداد لینا۔ اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، $150 ملین کی گرانٹ ملی۔ اچھا خاصا۔ جی، اس وقت ایک تنظیم تھی امریکن زائونسٹ ایمرجنسی کاؤنسل یعنی ایزک، وہ بہت فعال تھی۔ پھر 1950 کی دہائی شروع ہوئی، آئزن ہاور صدر بنے، تو ان کی انتظامیہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ تھے جنہیں عربسٹ کہا جاتا تھا، یعنی عربوں کا حامی سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے AIPAC یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک طرح سے لابی کو زیادہ منظم، زیادہ مستقل شکل دینے کی کوشش تھی۔ آئزن ہاور کا دور تو سنا ہے اسرائیل کے لیے تھوڑا مختلف تھا، مشکل تھا۔ کیا لابی اس دور میں بھی اتنی ہی مؤثر تھی؟ ہاں، آئزن ہاور اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس وہ ٹرومن جتنے گرم جوش نہیں تھے اسرائیل کے لیے۔ ایزک نے ایک برطانوی امریکی امن منصوبہ آیا تھا، اسے ناکام بنانے کی کوشش کی کیونکہ اس میں اسرائیل کو کچھ علاقے واپس کرنے پڑ سکتے تھے۔ پھر اکتوبر 1953 میں کوبیا گاؤں میں ایک بڑا حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے۔ اس کے بعد امریکہ نے امداد روکنے کی دھمکی دی۔ اچھا جی، لیکن کینن نے اس بحران کو بھی استعمال کیا، لابی کو اور مضبوط کیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سی یہودی تنظیمیں جو پہلے شاید اتنی کھل کر سیونی نہیں تھیں، وہ بھی اسرائیل کے دفاع میں آ گئیں۔ یعنی ایک طرح سے اتحاد بڑھ گیا۔ بالکل، کانفرنس آف پریزیڈنٹس آف میجر امریکن جوئش آرگنائزیشنز یعنی COP، یہ بڑی اتحادی تنظیم اسی دوران بنی۔ کیا اس وقت کوئی مخالفت نہیں تھی لابی کی؟ کوئی اور آوازیں تھیں؟ بالکل تھیں۔ کچھ تنظیمیں تھیں جیسے امریکن فرینڈز آف دا مڈل ایسٹ AFME اور امریکن کاؤنسل فار جوڈیزم ACJ۔ ان کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہنری بائیراٹ جیسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کی پالیسیوں سے خطرہ ہے، لیکن انہیں جلدی ہٹا دیا گیا۔ آئزن ہاور خود بھی لابی کے دباؤ سے خوش نہیں تھے، لیکن لابی نے کیا کیا؟ وسط مدتی انتخابات میں ان امیدواروں کی حمایت کی جو عرب ملکوں کو ہتھیار بیچنے کے خلاف تھے۔ یعنی انتخابی سیاست کا استعمال۔ جی، کینن نے 1959 تک APEC کو ایک باقاعدہ تنظیم بنا دیا۔ شروع میں تو کہا گیا کہ یہ AZEC کا حصہ ہے، لیکن جلد ہی APEC اصل لابی بن گئی، اور ان کی حکمت عملی بہت منظم تھی۔ کیسے؟ انہوں نے سیاستدانوں پر مقامی سطح سے لے کر کانگریس تک دباؤ ڈالنے پر فوکس کیا۔ کینن کا ایک مشہور انڈیکس کارڈ سسٹم تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اس میں ہر کانگریس مین کا ریکارڈ ہوتا تھا، اسرائیل پر اس کی کیا پوزیشن ہے، اس سے کون رابطہ کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زبردست۔ جی، اور عوامی رائے کو بدلنے کے لیے ہالی ووڈ کا استعمال بھی شروع ہوا۔ 1960 میں وہ مشہور فلم آئی تھی ایکزوڈس۔
ہاں یاد ہے. تو کینیڈی اور جانسن کے ادوار میں کیا صورتحال رہی؟ کیا لابی مزید طاقتور ہوئی؟ کینیڈی انتظامیہ میں ایک صاحب تھے مائر فیلڈمین. وہ وائٹ ہاؤس کے اندر لابی کے لیے ایک اہم رابطہ تھے. اچھا. اس دور میں ایک بڑا مسئلہ بنا اسرائیل کا خفیہ جوہری پروگرام دیمونا میں. امریکہ اور اسرائیل میں اس پر تناؤ پیدا ہوا. اور وہ سینیٹر فل برائٹ والی بات؟ جی ہاں، وہ ایک اہم واقعہ تھا. سینیٹر فل برائٹ نے AIPAC کی فنڈنگ کی تحقیقات شروع کی. وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا AIPAC کو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہونا چاہیے؟ کیا وہ جوئش ایجنسی سے پیسہ لے رہے ہیں جو ٹیکس فری ہے؟ تو فل برائٹ تو پھر لابی کے نشانے پر آ گئے ہوں گے. بالکل. وہ لابی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے. AIPAC نے مبینہ طور پر ایک لمبی مہم چلائی ان کے سیاسی کیریئر کو ختم کرنے کے لیے. اور وہ کامیاب ہوئے؟ بالآخر 1974 میں ان کے مخالف تھے ڈیل بمپرز. AIPAC نے ان کی حمایت کی اور فل برائٹ الیکشن ہار گئے. یہ واقعہ ایک مثال بن گیا کہ لابی کتنی طاقتور ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے. اور جانسن کے دور میں وہ تو بہت قریب سمجھے جاتے تھے اسرائیل کے. جی ہاں، جانسن کے دور میں امریکہ اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہوئے. لابی نے اسرائیل کو وہ جدید F-4 فینٹم جنگی طیارے دلوانے میں اہم کردار ادا کیا. اچھا. نومبر 1966 میں سامو گاؤں پر ایک بڑا اسرائیلی حملہ ہوا. امریکہ نے مذمت تو کی لیکن لابی تعلقات کو بچانے میں کامیاب رہی. پھر 1967 کی جنگ سے پہلے AIPAC نے مصر کو جو امریکی گندم کی امداد ملتی تھی اسے رکوانے میں بھی کردار ادا کیا. اور جنگ کے دوران؟ جنگ کے دوران امریکی یہودی کمیونٹی میں دوسرے ہولوکاسٹ کا خوف بہت ابھارا گیا. حالانکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیلی قیادت نے انہیں کہا تھا کہ ایسا نہ کریں. کیا جانسن نے اسرائیل کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جانسن نے نجی طور پر کہا تھا کہ پہلے حملہ نہ کرنا. لیکن AIPAC کی بڑی کامیابی یہ تھی کہ جب اسرائیل نے حملہ کر دیا تو اس پر کوئی امریکی پابندی نہیں لگی. اور وہ USS لبرٹی والا واقعہ وہ تو بہت سنگین تھا. جی، جون 1967 میں اسرائیلی طیاروں نے امریکی بحری جہاز USS لبرٹی پر حملہ کیا. کئی امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن AIPAC اس حملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کو ایک طرح سے روکنے میں کامیاب رہی. تو 1967 کی جنگ کے بعد تو نقشہ ہی بدل گیا. زمین پر حقائق بدل گئے. لابی کا موقف کیا تھا پھر؟ جنگ کے بعد لابی نے بالکل واضح طور پر گریٹر اسرائیل کی حمایت کی. یعنی جو علاقے جنگ میں قبضے میں آئے تھے، مغربی کنارہ، غزہ، گولان کی پہاڑیاں، سینائی، ان پر اسرائیل کا قبضہ برقرار رہے. اچھا. اینٹی ڈیفیمیشن لیگ یعنی ADL جیسی تنظیمیں بھی پوری طرح اسرائیل نواز ہو گئی. ایب فورٹاس جو سپریم کورٹ کے جج تھے، میتیل کرم جیسی بااثر شخصیات، ان سب نے اس موقف کی حمایت کی. اور اسی دور کے بعد سے امریکہ پر وہ غیر دیانتدار ثالث یا ڈس آنیسٹ بروکر ہونے کا الزام زیادہ لگنے لگا. پھر نکسن اور کسنجر کا دور آیا. اس میں کیا ہوا؟ خاص طور پر امن کی کوششوں کے حوالے سے. نکسن انتظامیہ میں ہنری کسنجر کا کردار بہت اہم تھا. نکسن ڈاکٹرائن آئی جس میں اسرائیل کو مشرق وسطی میں امریکی مفادات کا ایک اہم ستون مانا گیا. لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ولیم راجرز. انہوں نے ایک امن منصوبہ پیش کیا جو زمین برائے امن کے اصول پر تھا. تو لابی نے کیا کیا؟ کسنجر اور AIPA دونوں نے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی. عملی طور پر کیسے مخالفت کی؟ انہوں نے کانگریس میں راجرز پلان کے خلاف بھرپور مہم چلائی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ان لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی جنہیں عربسٹ سمجھا جاتا تھا. جیسے پارکر ٹی ہارٹ کی جگہ جوزف جے سسکو کو لایا گیا. 1973 کی جنگ کے بعد تو کسنجر نے لابی سے مشاورت اور بھی بڑھا دی. فورڈ انتظامیہ میں بھی PLO کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی تو جاری رہی. جی. 1975 میں ایک موقع آیا جب اسرائیل نے امن مذاکرات میں لچک دکھانے سے انکار کیا. تو صدر فورڈ نے اعلان کیا کہ ہم امریکی پالیسی کا اثرنو جائزہ لیں گے. یہ تو بڑی بات تھی. جی، لیکن AIPA نے فوراً رد عمل دیا. 76 سینیٹرز یعنی 2/3 سے زیادہ ان کے دستخطوں کے ساتھ ایک خط جاری کروایا. 76 سینیٹرز؟ جی ہاں، اس میں اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا گیا. اس دباؤ کے بعد فورڈ انتظامیہ کو وہ جائزہ ختم کرنا پڑا.
کارٹر انتظامیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کچھ مختلف تھی. انہوں نے تو فلسطینیوں کے لیے ہوم لینڈ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا. جی ہاں، کارٹر نے شروع میں فلسطینی مسئلے پر کچھ ہمدردی دکھائی، لیکن AIPAC کا رد عمل بہت سخت تھا. اچھا. اسی دور میں جون پیٹرز کی وہ متنازع کتاب آئی فرام ٹائم امیموریل، اس کو بہت فروغ دیا گیا تھا. اس میں فلسطینیوں کے تاریخی وجود کو ہی چیلنج کیا گیا تھا. AIPAC نے اپنا وہ مشہور کتابچہ میتھس اینڈ فیکٹس وہ بھی اسی دور میں شروع کیا. اور کارٹر کے خفیہ رابطے؟ ہاں، کارٹر انتظامیہ نے PLO سے خفیہ رابطے بھی کیے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر تھے اینڈرو ینگ، ان کی ایک ملاقات ہوئی، لیکن لابی کا دباؤ تھا اور دوسرے عوامل بھی تھے. تو آخر کار انہوں نے اپنی توجہ مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے پر مرکوز کر دی. یعنی کیمپ ڈیوڈ؟ جی، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ 1978. اس میں فلسطینی ریاست کا سوال ایک طرح سے پیچھے چلا گیا. پھر ریگن کا دور آیا. وہ تو اسرائیل کے بڑے حامی مانے جاتے تھے. لابی کی پوزیشن کیسی رہی؟ ریگن انتظامیہ بلا شبہ اسرائیل کی بہت مضبوط حامی تھی، لیکن ایک موقع پر ٹکراؤ ہوا. کب؟ جب ریگن انتظامیہ نے سعودی عرب کو وہ جدید AWACS نگرانی والے طیارے بیچنے کا فیصلہ کیا. AIPAC نے اس کی شدید مخالفت کی. یہ ان چند موقعوں میں سے تھا جب لابی سیدھا وائٹ ہاؤس سے ٹکرائی اور ہار گئی. اچھا، وہ ہار گئے؟ جی، لیکن اس کے بدلے میں اسرائیل کو بھاری معاوضہ ملا اور زیادہ جدید ٹیکنالوجی ملی. اس دور میں ڈگلس بلوم فیلڈ AIPAC کے ایک بہت مؤثر لابسٹ تھے. AIPAC پر یہ الزامات بھی تو لگتے رہے ہیں کہ وہ اپنے ناقدین کو دباتے ہیں. جی ہاں، اس دور میں سینیٹر چارلز پورسی اور کانگریس مین پال فائنڈلی جیسے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو لابی کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے تھے. پال فائنڈلی نے تو کتاب بھی لکھی تھی. جی، وے ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ. اس میں انہوں نے لابی کے طریقوں کو بیان کیا، دھمکیاں دینا، الیکشن میں مخالف امیدواروں کی مدد کرنا، بلیک لسٹ بنانا وغیرہ. اور وہ پولارڈ کیس؟ ہاں، 1985 میں جوناتھن پولارڈ کا جاسوسی کیس. ایک امریکی نیوی اہلکار پر الزام لگا کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا ہے. اس سے لابی کو کافی شرمندگی ہوئی، لیکن وہ اس بحران سے بھی نکل آئے. پھر 1988 میں امریکہ نے PLO کے ساتھ باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا. یہ AIPC کے لیے ایک دھچکا تھا. اور اس سے پہلے انتفاضہ بھی شروع ہو چکی تھی. جی، 1987 میں پہلی فلسطینی انتفاضہ. اس کی تصویروں نے امریکی رائے عامہ پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا. پھر بش سینئر کا دور آیا. اس میں وہ $10 بلین کی قرض کی ضمانتوں والا معاملہ ہوا. یہ وہی موقع تھا جب سیکریٹری آف اسٹیٹ جیمز بیکر نے وہ مشہور جملہ کہا تھا. جی ہاں، بالکل. جب اسرائیل ضمانتیں لینے کے بدلے نئی بستیاں بنانے سے روکنے پر تیار نہیں تھا تو بیکر نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ بھئی وائٹ ہاؤس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، جب آپ سنجیدہ ہوں تو ہمیں کال کریں. اسی دور میں 1991 میں میڈرڈ امن کانفرنس ہوئی. یہ پہلی بار تھا کہ اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسی بشمول غیر رسمی فلسطینی نمائندے ایک ساتھ بیٹھے تھے. لابی نے کوشش کی کہ اس کانفرنس میں فلسطینی نمائندگی کم سے کم رہے. پھر کلنٹن کا دور آیا اور اوسلو معاہدے ہوئے. اس پر لابی کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو امن معاہدے تھے. کلنٹن انتظامیہ نے 1993 کے اوسلو معاہدے کی بھرپور حمایت کی، لیکن AIPAC جو اس وقت اسرائیل کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کے زیادہ قریب سمجھی جاتی تھی، اس نے شروع میں مخالفت کی. اچھا. تاہم ذرائع بتاتے ہیں کہ کلنٹن انتظامیہ نے AIPAC کو ایران پر سخت پابندیاں لگوانے اور دوسری مراد دینے کے بدلے اوسلو کی حمایت پر راضی کر لیا. یعنی ایک ڈیل ہوئی؟ ایک طرح سے. اسی دور میں ڈینس راس اور مارٹن انڈیک جیسے سفارتکار سامنے آئے جنہوں نے امن کی صنعت کو فروغ دیا. ناقدین کہتے ہیں کہ اس نے اصل مسائل جیسے پناہ گزین، یروشلم، ان کو حل کرنے کے بجائے صرف عمل کو ہی مقصد بنا لیا. اور جب 1996 میں نتن یاہو واپس اقتدار میں آئے. نیتن یاہو کی واپسی کے بعد AIPAC نے امریکہ میں نو قدامت پسندوں یعنی نیو کنزرویٹوز کے ساتھ اپنا اتحاد اور مضبوط کیا. 1996 میں ہی وہ کلین بریک پیپر آیا تھا. ہاں، وہ کیا تھا؟ وہ ایک پالیسی پیپر تھا جو امریکی نو قدامت پسندوں نے نیتن یاہو کے لیے تیار کیا تھا، اور اس میں عراق میں حکومت کی تبدیلی کی وکالت کی گئی تھی. پھر بش جونیئر کا دور آیا اور 9/11 نے سب کچھ بدل دیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ تھا. AIPAC اور نو قدامت پسندوں نے اس ماحول کا استعمال کیا.
اسلام، فلسطین اور دہشت گردی کو جوڑا گیا اور 2003 میں عراق پر حملے کی بھرپور وکالت کی گئی۔ میئرشائمر اور والٹ نے اسی پر تو کتاب لکھی تھی۔ جی، دی اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی، انہوں نے لابی کے اس کردار پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ کیا لابی نے اس دور میں کسی امن منصوبے کی حمایت کی؟ نہیں، انہوں نے روڈ میپ نامی امن منصوبے کی مخالفت کی۔ 2005 میں APEC کی کانفرنس میں البتہ ایریل شرون نے غزہ سے یک طرفہ انخلا کے منصوبے کی حمایت حاصل کر لی، حالانکہ کچھ لوگ وہاں بھی متفق نہیں تھے۔ اور اسی دوران وہ جاسوسی کیس بھی ہوا تھا۔ جی، APEC کے 2 اہلکار اسٹیون روزن اور کیتھ ویسمن، ان پر پینٹاگون کے ایک اہلکار لارنس فرینکلن کے ساتھ مل کر خفیہ معلومات اسرائیل کو دینے کا کیس بنا۔ کیا اس دوران لابی کو کوئی چیلنج نہیں ملا؟ کوئی متبادل آوازیں؟ جی بالکل، اسی عرصے میں جے اسٹریٹ جیسی متبادل لابی تنظیمیں ابھریں۔ وہ خود کو پرو اسرائیل پرو پیس کہتی ہیں، لبرل سیونیت اور 2 ریاستی حل کی حامی ہیں۔ اور یونیورسٹیوں میں؟ یونیورسٹی کیمپسز پر بھی فلسطین کے ساتھ یکجہتی کی تحریکیں زیادہ منظم اور مؤثر ہونے لگی۔ اوباما کے دور میں تو سنا ہے APEC اور وائٹ ہاؤس میں کافی کھچاؤ رہا، خاص طور پر ایران ڈیل پر۔ جی ہاں، اوباما نے شروع میں APEC کو یقین دہانیاں کرائیں، لیکن جلد ہی نتنیاہو کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، خاص طور پر مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر پر۔ اور ایران ڈیل؟ 2015 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر تو کھلی مہاجرائی ہو گئی۔ اوباما انتظامیہ اور APEC نتنیاہو آمنے سامنے تھے۔ APEC نے مبینہ طور پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے اس معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے۔ لیکن وہ ناکام رہے؟ جی، اوباما کامیاب رہے۔ یہ APEC کے لیے ایک بڑی شکست سمجھی گئی، اور اس نے خاص طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اس کی طاقت پر سوالات کھڑے کر دیے۔ اوباما نے جاتے جاتے بھی ایک کام کیا تھا اقوام متحدہ میں۔ جی، دسمبر 2016 میں اوباما انتظامیہ نے سلامتی کونسل میں اسرائیلی بستیوں کے خلاف ایک قرارداد آئی تھی، قرارداد 2334۔ امریکہ نے اسے ویٹو نہیں کیا۔ اچھا۔ وہ قرارداد منظور ہو گئی۔ یہ امریکہ کی کئی دہائیوں کی پالیسی سے ایک اہم ہٹاؤ تھا۔ ٹرمپ کا دور تو بہت ہی واضح طور پر اسرائیل نواز تھا۔ لابی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے؟ ٹرمپ کے کچھ بیانات پر یہود مخالف ہونے کے الزامات لگے، لیکن AIPAC نے ان کی انتہائی اسرائیل نواز پالیسیوں کی بھرپور حمایت کی۔ جیسے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنا، ایران ڈیل سے نکل جانا، ان سب کی حمایت کی۔ کیا کوئی کشیدگی نہیں تھی؟ تھوڑی بہت پھر بھی رہی۔ ایک اہم بات یہ ہوئی کہ 2019-2020 میں کئی بڑے ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں نے AIPAC کی سالانہ کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ اچھا۔ جی، اور اسی دوران BDS تحریک، یعنی بائیکاٹ، عدم سرمایہ کاری اور پابندیوں کی تحریک، اس کے خلاف لابی کی مہم بھی بہت تیز ہو گئی۔ اور اب بائیڈن انتظامیہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنوری 2021 میں جب کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تو APIC نے ٹرمپ کی مذمت کی۔ بائیڈن انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ تو دیا ہے، لیکن فلسطین کے معاملے پر اب تک امریکی پالیسی میں کوئی بہت بڑی بنیادی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک اور پہلو ہے جس کا ذکر ضروری ہے، مسیحی صہیونیت۔ اس کا کردار کتنا اہم رہا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ مسیحی صہیونی خاص طور پر 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نواز لابی کے بہت بڑے اور بہت با اثر اتحادی بن کر ابھرے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ بائبل کی پیش گوئیوں کے مطابق اسرائیل کا دوبارہ قیام اور اس کی مضبوطی یہ خدا کی مرضی ہے، اور دنیا کے خاتمے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ ہیل لنزی کی 1970s کی دہائی کی کتاب تھی دی لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ، اور اس پر فلم بھی بنی۔ اس نے ان نظریات کو بہت پھیلایا۔ اور انہوں نے سیاسی طور پر کیسے اثر ڈالا؟ جیری فالویل تھے، پیٹ رابرٹسن تھے، یہ ٹیلی ویژن پر آتے تھے، لاکھوں امریکیوں تک ان کا پیغام پہنچتا تھا کہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت ایک مذہبی فریضہ ہے۔ 1978 کے بعد اسرائیل کی جو لیکوڈ حکومتیں آئیں، خاص طور پہ نیتنیاہو نے ان مسیحی بنیاد پرست گروہوں کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط کیے۔ یروشلم میں انٹرنیشنل کرسچن ایمبیسی قائم ہوئی۔ اور وہ لیفٹ بیہائنڈ سیریز؟ جی، وہ کتابیں، فلمیں، گیمز، اس سیریز نے بھی ان کے نظریات کو بہت عام کیا۔ یہ لوگ اسرائیل کے لیے بہت عطیات جمع کرتے ہیں، اسرائیل کے دورے کرواتے ہیں، اور امریکی سیاستدانوں پر اسرائیل کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔
اور 21ویں صدی میں ان کا کردار مزید کیسے بدلا ہے؟ 21ویں صدی میں خاص طور پر 9/11 کے بعد یہ تحریک زیادہ واضح طور پر اسلام مخالف ہو گئی ہے۔ انہوں نے تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ اپنایا ہے، اچھا، جس میں اسرائیل کو مغرب اور عیسائیت کا دفاع کرنے والا ایک اہم قلعہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں اسرائیل نواز لابی ایک بہت ہی منظم، بہت وسائل والی اور بہت لچکدار قوت رہی ہے۔ جی، اس نے وقت اور حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلی ہیں۔ کانگریس، وائٹ ہاؤس، میڈیا، عوامی رائے سب پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں، کبھی براہ راست لابنگ، کبھی عوامی مہم، کبھی اتحادی بنا کر۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اسے ہمیشہ کامیابی نہیں ملی، اسے چیلنجز کا سامنا بھی رہا ہے، بالکل، چاہے وہ انتظامیہ کی پالیسیوں سے اختلاف ہو، جیسے AWX یا ایران ڈیل میں ناکامی، یا پولارڈ اور فرینکلن جیسے اسکینڈل ہوں، یا پھر امریکی معاشرے کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں، خاص طور پر نوجوان نسل میں ترقی پسند حلقوں میں فلسطینی حقوق کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ جے اسٹریٹ جیسی متبادل تنظیمیں بھی ابھری ہیں۔ بالکل، اور ایک حتمی سوچ جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے، دیکھیں، امریکی خارجہ پالیسی خاص کر مشرق کے وسطی کے حوالے سے ہمیشہ کئی چیزوں کے درمیان ایک کشمکش کا شکار رہی ہے۔ کن چیزوں کے درمیان؟ امریکہ کا اپنا قومی مفاد کیا ہے، اندرونی سیاست کیسے کام کرتی ہے جس میں لابیز کا کردار بہت اہم ہے، اور بین الاقوامی قانون اور اصول کیا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں یہ توازن بدلے گا، خاص طور پر اب جب خود امریکی معاشرہ بدل رہا ہے، دنیا میں طاقت کے نئے مراکز بن رہے ہیں، معلومات تک رسائی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس تفصیلی گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی، موضوع ہے بحر اوقیانوس کے دونوں جانب، یعنی امریکہ اور برطانیہ میں اسرائیل کی شبیہ بہتر بنانے اور لابنگ کی جو حکمت عملیاں بدلی ہیں، خاص طور پر پچھلے کوئی 2 دہائیوں میں۔ جی بالکل، اور ہم خاص طور پر 2001 کے بعد کی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں گے، جیسا آپ نے کہا۔ ہاں، یہ وہ وقت تھا جب شاید اسرائیلی پالیسی سازوں نے یہ محسوس کیا کہ جو روایتی لابنگ کے طریقے تھے وہ شاید کافی نہیں رہے، صحیح، اور کچھ نئے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں پھر برانڈ اسرائیل جیسی مہمات آئیں اور برطانیہ میں بھی لابنگ کی کوششیں تیز ہوئیں۔ تو جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ اعلان پاپے کے کام پر مبنی ہے، اور آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان کوششوں کے پیچھے کیا محرکات تھے، ان کے طریقے کیا تھے، اور ان کے اثرات کیا ہوئے۔ جی، تو آئیے شروع کرتے اسی بنیادی تبدیلی سے کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ روایتی لابنگ سے ہٹ کر خود کو ایک برانڈ کے طور پر پیش کیا جائے۔ دیکھیں، 2001 کے بعد خاص طور پر جو دوسری انتفاضہ تھی، اس دوران اسرائیل کی جو بین الاقوامی شبیہ تھی اس کو کافی آپ کہہ لیں نقصان پہنچا تھا۔ تو پالیسی سازوں کو یہ اندازہ ہوا کہ صرف حکومتوں سے یا میڈیا کے بڑے لوگوں سے بات کرنا کافی نہیں رہا۔ اچھا، کیونکہ عوامی سطح پر اور سول سوسائٹی میں تنقید بہت بڑھ رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ انہوں نے ایک طرح سے دو رخی حکمت عملی اپنائی۔ دو رخی؟ جی، ایک طرف تو یہ کوشش کی گئی کہ اسرائیل کو مشرق وسطی کی واحد آپ کہیں ترقی پسند جدید جمہوری ریاست کے طور پر پیش کیا جائے۔ ٹیکنالوجی، کلچر، لائف سٹائل، ان چیزوں پر بہت زور دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف وہ زیادہ روایتی اور تھوڑا جارحانہ انداز تھا۔ جارحانہ؟ ہاں، مطلب جو لوگ یہ گروہ اسرائیل پر تنقید کرتے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کردار کشی، بدنام کرنا اور ان پر ریاست کو ناجائز قرار دینے یعنی ڈی لیجیٹمائزیشن کا الزام لگانا، یہ حربے استعمال کیے گئے۔ یہ تو بڑا تضاد لگتا ہے، ایک طرف اتنی نرم شبیہ بنانے کی کوشش، دوسری طرف اتنا سخت رویہ۔ بالکل، اور یہی اس حکمت عملی کی شاید کمزوری بھی تھی کہ یہ جو جارحانہ حربے تھے وہ اس ترقی پسند جمہوریت والے بیانیے کو کہیں نہ کہیں کمزور کر دیتے تھے۔ تو اسی پس منظر میں 2005 میں برانڈ اسرائیل مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اچھا، 2005 میں؟ جی، اس میں وزیر اعظم آفس، وزارت خارجہ، وزارت خزانہ یہ سب شامل تھے، اور امریکی مارکیٹنگ کمپنیوں سے باقاعدہ مشاورت لی گئی۔ یعنی اسرائیل کو ایک پروڈکٹ کی طرح بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ مقصد تھا کہ اسرائیل کی
ایک متعلقہ اور جدید شبیہ بنائی جائے اور جو عسکری اور مذہبی پہلو ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ اچھا، وزارت خارجہ کے ایک اہلکار تھے گڈین میئر، ان کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ وہ اسرائیل کی خبر اخبار کے صفحہ اول کے بجائے سٹائل سیکشن میں دیکھنا زیادہ پسند کریں گے۔ اسرائیل 21C جیسی ویب سائٹ شروع کی گئی جو صرف صحت، ٹیکنالوجی، کلچر ایسی مثبت خبروں پر ہی توجہ مرکوز کرتی تھی۔ اور تنازع کا ذکر بالکل گول کر دیا جاتا تھا۔ اس کی کچھ مثالیں بھی تو تھیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے جیسے وہ پوسٹرز تھے جن میں نوجوان ماڈلز کو استعمال کیا گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ 2007 کی ایک مہم میں گیل گیڈوٹ تھیں جو بعد میں ونڈر وومن بنی، ان کے پوسٹر تھے۔ اچھا۔ اور ایک پوسٹر خاص طور پر LGBT کمیونٹی کو متوجہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس میں نیم برہنہ مرد ماڈل تھے۔ او واہ! تو ہدف کون تھے؟ ہدف تھے نوجوان امریکی، خاص طور پر 18 سے 34 سال کے مرد اور لبرل کمیونٹیز۔ اس کے لیے بڑی مارکیٹنگ فرمز جیسے ینگ اینڈ روبیکم ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو امریکیوں کے لیے ریلیونٹ یعنی متعلقہ اور امریکہ جیسا دکھانا ہے۔ اور یقیناً اس کے لیے بجٹ بھی خوب رکھا گیا ہوگا۔ ظاہر ہے، بالکل۔ صرف وزارت خارجہ نے ابتدائی طور پر کوئی $4 ملین مختص کیے تھے۔ $4 ملین؟ جی، جبکہ ہسپارہ یعنی پروپیگینڈا اور صحت کے لیے تو پہلے سے ہی کروڑوں ڈالر کے بجٹ موجود تھے۔ ایڈوا ہارونی جیسے ماہرین کو خاص طور پر اس کام پر لگایا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مطلب کن لوگوں کو جیتنا تھا؟ مقصد تھا لبرلز اور نوجوان نسل کو جیتنا۔ سراننگا نامی ایک اور اہلکار کا کہنا تھا کہ 16 سے 30 سال کے نوجوان خاص ہدف ہیں۔ حتیٰ کہ مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی ساچی اور ساچی انہوں نے بھی مبینہ طور پر مفت میں اس مہم میں مدد فراہم کی۔ کیا عام اسرائیلیوں کو بھی اس مہم میں کسی طرح شامل کیا گیا؟ ہاں، کوششیں ہوئیں۔ ایک ریالٹی ٹی وی شو شروع کیا گیا دی ایمبیسڈرز کے نام سے تاکہ نوجوان سفیر تیار کیے جا سکیں۔ اچھا۔ پھر جو ایتھوپین یہودی کمیونٹی کے افراد تھے انہیں امریکہ میں افریقی امریکی چرچوں میں بھیجا گیا تاکہ تعلقات بنائے جا سکیں۔ فنکاروں اور ثقافتی گروپس جیسے بچیوا ڈانس کمپنی ان کو بھی عالمی دوروں پر بھیجا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ برانڈ بنانے کی کوشش کامیاب ہوئی؟ مطلب کیا اثر ہوا اس کا؟ دیکھیں، 2010 تک آتے آتے خود اسرائیل کے اندر جو تھنک ٹینکس تھے جیسے ریوت انسٹیٹیوٹ، وہ یہ کہنے لگے تھے کہ صرف مثبت امیج بنانے کی یہ کوشش ناکافی ہے۔ ناکافی؟ کیوں؟ ان کے مطابق اصل خطرہ ڈی لیجیٹیمائزیشن سے تھا، یعنی اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دینے کی جو عالمی مہم چل رہی تھی یا بڑھ رہی تھی وہ اصل مسئلہ تھا۔ اچھا۔ انہوں نے اس مہم کا الزام ایران، حزب اللہ، حماس ان پر تو لگایا ہی، ساتھ میں بائیں بازو کے گروہوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر فلسطینیوں کو برابر حقوق دینے پڑ گئے یعنی یک ریاستی حل میں تو اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ باپ رے! تو لہٰذا حکمت عملیہ براہ راست ان ڈی لیجیٹیمائزرز سے نمٹنے پر مرکوز ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برانڈ بنانے سے توجہ ہٹ کر اب دشمنوں سے لڑنے پر آ گئی؟ بالکل۔ اب یونیورسٹیوں کو جیسے بارلان یونیورسٹی، تل ابیب یونیورسٹی، ان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ اسرائیل مخالف جذبات کو یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم سے جوڑنے کے لیے آپ کہہ لیں دانشورانہ بنیادیں فراہم کریں۔ اچھا، فکری محاذ۔ جی، اور سابق فوجی جرنیلوں اور سیکیورٹی شخصیات نے بھی تھنک ٹینکس بنائے جیسے میرمن سینٹر اور اس مہم میں حصہ لیا۔ دشمنوں کی واضح نشاندہی کی گئی، اسلام پسند، بائیں بازو کے کارکن اور یہاں تک کہ دائیں بازو کے یہود دشمن بھی۔ کیا اس کے لیے کوئی باقاعدہ سرکاری ڈھانچہ بھی بنایا گیا تھا؟ مطلب کوئی وزارت یا کوئی کونسل؟ جی ہاں، بالکل۔ 2010 کے آس پاس پالیسی پیپرز میں یہ سفارشات دی گئیں کہ ایک قومی مواصلاتی کونسل بنائی جائے، وزارت خارجہ کو ایک مارکیٹنگ بازو کے طور پہ استعمال کیا جائے اور فوج میں بھی کمیونیکیشن ڈویژن کو مضبوط کیا جائے۔ اور اسی دوران وزارت اسٹریٹجک امور قائم کی گئی جس کا بنیادی مقصد ہی عالمی رائے عامہ پر اثر انداز ہونا تھا اور بعد میں خاص طور پر BDS یعنی بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ سینکشنز تحریک کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو امریکہ میں اس کی عملی شکل کیا نظر آئی؟ ہم AIPAC کا نام تو بہت سنتے ہیں، لیکن کیا اس نئی حکمت عملی کے تحت اور بھی تنظیمیں کام کر رہی تھیں؟
دیکھیں ایپیک تو روایتی لابنگ میں خاص طور پر کانگریس پر اثر انداز ہونے میں ہمیشہ سے بہت مؤثر رہی ہے، جی، لیکن اس نئی حکمت عملی کے تحت کیمپسز پر اور عوامی سطح پر کام کرنے والی کئی اور تنظیمیں یا تو سامنے آئیں یا وہ بہت زیادہ فعال ہو گئیں۔ اچھا، الجزیرہ کی ایک دستاویزی فلم تھی دی لابی یو ایس اے، اس نے ان میں سے کچھ کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کی، اگرچہ ایپیک کے دباؤ کی وجہ سے وہ امریکہ میں نشر نہیں ہو سکی تھیں۔ اوہ، کون سی تنظیمیں تھیں یہ؟ کچھ اندازہ ہے؟ ہاں، اس میں اسٹینڈ ود اس یعنی SWU جیسی تنظیمیں شامل تھیں جو کیمپسز پر طلباء کی نگرانی کرتی ہیں، اسرائیل نواز موقف کو فروغ دیتی ہیں اور قانونی کارروائیاں بھی کرتی ہیں۔ نگرانی بھی؟ جی، پھر برانڈیز سینٹر جیسے ادارے ہیں جو قانونی اور دانشورانہ طور پر اسرائیل کا دفاع کرتے ہیں اور ناقدین کو نشانہ بناتے ہیں۔ MCHI انیشیٹو ہے، وہ بھی کیمپسز پر BDS مخالف سرگرمیوں میں بہت آگے ہے۔ پھر فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز جیسے نیو کنزرویٹو تھنک ٹینکس ہیں جن کی فنڈنگ پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں۔ اچھا، اور کینیری مشن جیسی متنازعہ ویب سائٹس ہیں جو اسرائیل پر تنقید کرنے والے طلباء اور پروفیسرز کی ذاتی معلومات شائع کر کے انہیں بدنام کرتی ہیں۔ تو یہ سب مل کر ایک وسیع نیٹ ورک بناتے ہیں۔ تو امریکہ میں صورتحال یہ تھی کہ روایتی لابنگ کے ساتھ ساتھ عوامی اور کیمپس کی سطح پر ایک زیادہ آپ کہہ لیں جارحانہ حکمت عملی اپنائی جا رہی تھی۔ اب ذرا بحر اوقیانوس کے پار چلتے ہیں، برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں کچھ مختلف تھا؟ برطانیہ میں لابنگ کی تاریخ اور اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف رہی ہے۔ ایک اہم موڑ آیا 1994 میں۔ 1994 میں؟ جی، جب ایک ڈنر پر مستقبل کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر ان کی ملاقات ہوئی مائیکل لیوی سے۔ لیوی ایک کامیاب بزنس مین تھے اور فنڈ ریزر تھے جو لیبر پارٹی کے لیے شمالی لندن کے جو امیر یہودی ڈونرز تھے ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ اچھا، تو اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ لیوی نے بلیئر کے لیے لاکھوں پاؤنڈ فنڈز جمع کیے۔ لاکھوں پاؤنڈ؟ جی، جس سے بلیئر کو پارٹی میں اپنا اثر اور رسوخ بڑھانے میں مدد ملی اور ٹریڈ یونینز پر ان کا انحصار کم ہوا۔ اور اس کے بدلے میں آپ کہہ سکتے ہیں نئی لیبر پارٹی کا جھکاؤ واضح طور پر اسرائیل کی طرف ہو گیا۔ بلیئر خود بھی شروع سے ہی لیبر فرینڈز آف اسرائیل یعنی LFI کے رکن تھے اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے حامی رہے۔ اچھا، لیوی بعد میں کیش فار پیریجز اسکینڈل میں بھی ملوث پائے گئے تھے جس میں LFI سے منسلک کچھ اور شخصیات بھی شامل تھیں۔ تو کیا لیبر پارٹی کے دور میں برطانیہ کی پالیسی پوری طرح سے اسرائیل نواز ہو گئی تھی؟ دیکھیں، بلیئر اور ان کے بعد گارڈن براؤن دونوں نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کی۔ براؤن نے تو 2008 میں اسرائیلی پارلیمنٹ کینیسٹ سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل سے اپنے گہرے ذاتی تعلق کا اظہار کیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے بستیوں وغیرہ پر کچھ سمجھوتے کی بات بھی کی جس پر انہیں وہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ صحیح، لیکن عملی طور پر جیسا کہ 2008 کی غزہ جنگ کے دوران دیکھا گیا، برطانیہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتا رہا، تو ناقدین نے ان باتوں کو کھوکھلے الفاظ قرار دیا۔ اس دوران میڈیا کا کیا کردار رہا؟ کیا لابی نے میڈیا پر بھی اسی طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کی جیسے امریکہ نے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم محاذ تھا۔ 2006 کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ کون سا واقعہ؟ جب یہودی کمیونٹی کے نمائندوں اور ایک بڑے بزنس مین نے گارڈین اخبار کے ایڈیٹر ایلن ریسبرگر ان سے ان کے دفتر میں جا کر ایک مضمون پر سخت احتجاج کیا۔ اچھا، اس مضمون میں اسرائیل کا موازنہ جنوبی افریقہ کی نسل پرست ریاست سے کیا گیا تھا۔ ریسبرگر نے تو یہود دشمنی کے الزام کو رد کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ اس قسم کے دباؤ کی وجہ سے کئی ایڈیٹرز اسرائیل پر تنقیدی رپورٹنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو کیا اس کام کے لیے بھی برطانیہ میں کوئی خاص تنظیمیں بنائی گئیں؟ جی ہاں، 2001 میں BICOM یعنی برطانیہ اسرائیل کمیونیکیشنز اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کی گئی۔ BICOM؟ جی، اسے ایک امیر بزنس مین پوجو زبلودوچز نے فنڈ کیا۔ یہ کافی حد تک امریکی AIPAC کے ماڈل پر تھی اور اس کے کنزرویٹو پارٹی اور کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل CFI سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ BICOM صحافیوں کے لیے اسرائیل کے مفت دوروں کا اہتمام کرتی تھی اور میڈیا میں اسرائیل کا مثبت امیج پیش کرنے پر کام کرتی تھی۔ کیا میڈیا پر دباؤ صرف احتجاج تک ہی محدود تھا یا اس سے آگے بھی بات گئی؟ نہیں، یہ زیادہ منظم تھا۔ صحافیوں اور میڈیا اداروں پر یہود دشمنی کے الزامات لگانا ایک عام حربہ بن گیا۔ اوہ! اسرائیلی حکام نے گارڈین کے بائیکاٹ تک کی دھمکی دی
اس کے نمائندوں پر ذاتی حملے کیے گئے۔ BBC کو بھی مسلسل نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر ان کی کچھ ڈاکیومنٹریز اور بعض نمائندوں کی رپورٹنگ پر۔ BBC پر بھی؟ جی، 2007 میں BBC کے ایک بہت مشہور رپورٹر ہیں جیریمی بوئن، ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا جس میں ان پر جانبداری کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ فیصلہ لابی گروپس کے شدید دباؤ کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ پھر 2009 میں BBC نے غزہ کے لیے ایک امدادی اپیل نشر کرنے سے انکار کر دیا تھا، جسے بھی لابی کے اثر و رسوخ کا ایک بڑا ثبوت مانا گیا۔ یہ تو ہوئی لیبر پارٹی اور میڈیا کی بات۔ جب کنزرویٹو پارٹی اقتدار میں آئی ڈیوڈ کیمرون کے دور میں، تب کیا صورتحال تھی؟ کنزرویٹیوز فرینڈز آف اسرائیل یعنی CFI کا اثر و رسوخ جو پہلے سے موجود تھا، وہ ڈیوڈ کیمرون کے دور میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بہت زیادہ؟ جی، کہا جاتا ہے کہ ٹوری پارٹی کے اکثریتی اراکین پارلیمنٹ CFI کے ممبر تھے۔ کیمرون نے خود بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت کی اور 2009 میں آپریشن کاسٹ لیڈ جیسی جو فوجی کارروائیاں تھیں ان کا جواز پیش کیا۔ CFI نے حکومت پر یونیورسل جورسڈکشن جیسے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا تاکہ اسرائیلی حکام کو برطانیہ میں گرفتاری کے خطرے سے بچایا جا سکے۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے اسرائیل کے مفت دورے وہ بھی معمول بن گئے۔ لیکن کیا برطانوی یہودی کمیونٹی میں اس سب پر مکمل اتفاق رائے تھا یا وہاں بھی مختلف آوازیں تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کمیونٹی کے اندر بھی مختلف آرا موجود تھیں۔ کچھ لبرل اور بائیں بازو کے یہودی گروہ تھے جیسے یاچاد، وہ بستیوں کی تعمیر اور غزہ کی ناکہ بندی پر تنقید کرتے تھے۔ اچھا۔ بلکہ 2014 میں غزہ جنگ کے بعد جب مرکزی یہودی نمائندہ تنظیم بورڈ آف ڈیپوٹیز نے مسلم کاؤنسل آف برٹن کے ساتھ مل کر ایک مختصر سا مشترکہ بیان جاری کیا تو انہیں اپنی ہی کمیونٹی کے دائیں بازو کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور پھر 2017 میں الجزیرہ کی وہ دوسری دستاویزی فلم دی لابی کا برطانوی ورژن سامنے آیا۔ اس نے کیا دکھایا؟ جی، اس نے بھی خاصا ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس میں ایک اسرائیلی سفارتکار تھے شائی ماسوٹ، وہ خفیہ کیمرے پر پکڑے گئے تھے۔ کیا کرتے ہوئے؟ وہ برطانوی سیاستدانوں کو بشمول ایک وزیر نیچے لانے کی باتیں کر رہے تھے، طلباء یونین کی صدر کو ہٹانے کی سازش کر رہے تھے اور لیبر فرینڈز آف اسرائیل جیسی تنظیموں کو خفیہ فنڈنگ کی پیشکش کر رہے تھے۔ باپ رے! اگرچہ بعد میں برطانوی میڈیا ریگولیٹر آفکام اس نے یہود دشمنی کی شکایات کو تو مسترد کر دیا، لیکن اس سے لابی کے جو طریقے تھے ان پر روشنی ضرور پڑی۔ یہ تو لابنگ کی اندرونی کارروائیوں کی بات ہو گئی۔ عوامی سطح پر برطانیہ میں سب سے بڑا چیلنج شاید جیریمی کوربن کا لیبر پارٹی کا لیڈر بننا تھا۔ بلا شبہ کوربن، جو ایک طویل عرصے سے فلسطینی حقوق کے بہت مضبوط حامی تھے، ان کا لیڈر بننا اسرائیل نواز لابی اور پارٹی کے اندر جو بلیئر کے حامی تھے ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ خطرہ کیوں؟ 2016 میں انہیں ہٹانے کی ایک کوشش ناکام ہوئی تو اس کے بعد ان کے خلاف یہود دشمنی کے الزامات کی مہم بہت تیز کر دی گئی۔ اچھا۔ ان کے ماضی کے بیانات، پرانی تقاریب میں شرکت، کتابوں کے تعارف، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالا گیا۔ لیکن کیا کوربن واقعی یہود دشمن تھے یا ان کی پالیسیاں اتنی زیادہ مختلف تھیں روایتی لیبر پالیسی سے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ کوربن کی فلسطین پر جو سرکاری پوزیشن تھی، یعنی دو ریاستی حل، وہ روایتی برطانوی پالیسی سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ شاید یہ تھا کہ وہ اپنی بات پر یقین رکھتے تھے اور شاید اسے عملی جامہ پہنانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ ان پر دباؤ ڈال کر پارٹی کے اندر تحقیقات کروائی گئیں، جیسے شامی چکر بھرتی انکوائری ہوئی۔ جی، سنا تھا۔ اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ پارٹی مجموعی طور پر یہود دشمنی میں ملوث نہیں ہے، لیکن کچھ مسائل ضرور موجود ہیں۔ بعد میں اس رپورٹ کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ پھر انسانی حقوق کمیشن یعنی EHRC کی تحقیقات ہوئیں اور اس کی رپورٹ کو مکمل طور پر قبول نہ کرنے پر کوربن کو پارٹی سے معطل بھی کر دیا گیا۔ تو جب کوربن کی شکست ہوئی تو لابی نے اسے اپنی کامیابی سمجھا؟ جی ہاں، کچھ حلقوں میں تو باقاعدہ جشن منایا گیا۔ نئے لیڈر کیئر سٹارمر، انہوں نے آتے ہی خود کو صہیونی قرار دیا، اگرچہ کچھ شرائط کے ساتھ۔ اہم عہدوں پر اسرائیل نواز لوگوں کو تعینات کیا اور جو یہودی نمائندہ تنظیمیں تھیں ان کے 10 مطالبات تسلیم کیے، جنہوں نے عملی طور پر اسرائیل پر تنقید اور یہود دشمنی کے درمیان جو فرق تھا اسے مزید دھندلا دیا۔ اس ساری سیاسی کشمکش کے ساتھ ساتھ
برطانیہ میں BDS تحریک کا کیا بنا؟ وہ کتنی مؤثر رہی؟ BDS یعنی بائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اور سینکشنز کی تحریک، وہ برطانیہ میں سول سوسائٹی کی سطح پر کافی مضبوط ہوئی۔ اچھا۔ اس کا آغاز تو 2005 میں فلسطینی سول سوسائٹی کی اپیل پر ہوا تھا، اور اسے برطانیہ کی جو تاریخی ذمہ داری ہے بیلفور اعلامیہ والی اور حکومت کی غیر فعالیت، اس کے رد عمل کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ تو اس کی کامیابیاں کیا تھیں؟ مطلب کیا اثر ہوا اس کا؟ دیکھیں، کئی بڑی ٹریڈ یونینز نے اس کی حمایت کی۔ نسل پرستی اور آبادکار استعماریت جیسے تصورات فلسطین کے تناظر میں زیادہ استعمال ہونے لگے۔ کارپوریٹ سطح پر بھی مہمات چلیں۔ ویولیا اور جی فورسٹ جیسی کمپنیوں کو دباؤ کے تحت اسرائیلی معاہدوں سے دستبردار ہونا پڑا یا اپنے حصے فروخت کرنے پڑے۔ آہوا جیسی کمپنیوں کے سٹور بند ہوئے، سوڈا اسٹریم کو اپنی فیکٹری منتقل کرنی پڑی۔ تعلیمی بائیکاٹ کی بحث بھی بہت زوروں پر رہی، خاص طور پر طلبہ یونینز میں۔ تو اس کے خلاف رد عمل کیا تھا، حکومت کا اور لابی کا؟ حکومت اور لابی گروپس نے BDS کا مقابلہ کرنے کی آپ کہیں بھرپور کوشش کی۔ مقامی کونسلوں کو اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ کاری ختم کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، جسے سپریم کورٹ نے ناکام بنا دیا۔ اچھا۔ BDS کو یہود دشمنی قرار دینے کی مسلسل کوششیں کی گئیں۔ اسے حکومت کے جو انتہا پسندی مخالف پریونٹ پروگرام ہے، اس میں شامل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اور وہ IHRA والی تعریف کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ جی، وہ بہت اہم تھا۔ انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمبرنس الائنس یعنی IHRA کی یہود دشمنی کی ایک متنازعہ تعریف ہے۔ متنازعہ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسرائیل پر مخصوص قسم کی تنقید کو بھی ممکنہ طور پر یہود دشمنی قرار دیا گیا ہے، تو اسے ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ حکومت نے یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے اپنائیں، ورنہ فنڈنگ روکی جا سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے تعلیمی آزادی اور فلسطین پر بحث متاثر ہوئی، اور حال ہی میں 2023 میں حکومت نے ایک بل پیش کیا جس کا مقصد عوامی اداروں کو BDS میں حصہ لینے سے قانونی طور پر روکنا ہے۔ تو برطانیہ میں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ریاسی اور لابی کی سطح پر BDS اور تنقید کو دبانے کی کوششیں جاری ہیں، تو دوسری طرف سول سوسائٹی میں اس کی حمایت بھی موجود ہے۔ یہ کشمکش ابھی چل رہی ہے۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو یہی ہے کہ اسرائیل کی جو شبیہ سازی اور لابنگ کی حکمت عملی ہے، وہ وقت کے ساتھ کافی بدلی ہے۔ جی۔ روایتی سفارتکاری سے ہٹ کر جدید برانڈنگ، میڈیا مینجمنٹ اور بعض اوقات جارحانہ طریقوں کا استعمال بڑھا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں جگہوں پر بے پناہ وسائل خرچ کیے گئے، سیاسی اور میڈیا گفتگو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اور تنقید کا مقابلہ کرنے کے لیے یہود دشمنی کے الزام کو ایک بہت مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بالکل۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوامی سطح پر، خاص طور پر نوجوان نسل میں اور سول سوسائٹی کے اندر، ان بیانیوں کو چیلنج کرنے اور BDS جیسی مہمات کے ذریعے عملی اقدامات کرنے کا رجحان بھی بڑھا ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ بنیادی تناؤ ہے جو ہمارے ذرائع بھی اجاگر کرتے ہیں، یعنی ریاستی سطح پر لابنگ کی کامیابی اور عوامی رائے اور نچلی سطح کی سرگرمی کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ۔ ایک طرف پالیسی پر اثر و رسوخ نظر آتا ہے، دوسری طرف زمینی حقائق اور عوامی جذبات شاید کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جب طاقتور مفادات کروڑوں ڈالر اور جدید ترین مارکیٹنگ اور لابنگ کی حکمت عملیوں کا استعمال کر کے کسی خاص بیانیوں کو فروغ دے رہے ہوں، تو ایک عام فرد کیسے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ جو پیچیدہ بین الاقوامی مسائل ہیں ان کے بارے میں اسے ملنے والی معلومات کتنی غیر جانبدار اور حقیقت پر مبنی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے آج کے اس معلوماتی دور میں۔ اس گہری اور تفصیلی بات چیت میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آج ہم ایلن پاپے کی مشہور کتاب صہیونی لابی، اس کے اختتامی حصے اور خاص طور پر اس کے مابعد تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ مابعد تحریر تو 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کے بعد لکھا گیا ہے، تو یہ آج کے حالات کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے یہ لابی کی تاریخ، اس کی حکمت عملی، کامیابی، ناکامی اور مستقبل، ان سب پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے، اور خاص طور پر اس سوال پر کہ اسرائیل جیسی ریاست کو جواز حاصل کرنے میں اتنی جدوجہد کیوں کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، یہی آج کی گفتگو کا مقصد بھی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ لابی کام کیسے کرتی ہے،
اس کے اہداف کیا ہیں اور فلسطینی کاز کے حوالے سے اس کا کردار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پاپے کا تجزیہ شروع ہوتا ہے ایک بنیادی تضاد سے۔ جی، وہ سوال جو کتاب کے شروع میں ہے کہ اتنی طاقتور ریاست فوجی معاشی لحاظ سے اسے عالمی سطح پر عوام کی نظر میں اپنی لیجیٹیمیسی یعنی قانونی حیثیت منوانے میں اتنی مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ جبکہ حکومتیں تو اکثر آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی کہ ذرا سی تنقید کو بھی فوراً ایسے کیوں لیا جاتا ہے جیسے پوری ریاست کے وجود کو ہی چیلنج کیا جا رہا؟ دیکھیں، مصنف کا جو پہلا اور شاید سب سے اہم نقطہ ہے نا، جی وہ یہ ہے کہ صہیونی لابی کی اصل جدوجہد جی تاریخی طور پر بھی صرف فلسطینی بیانیے کا مقابلہ کرنا نہیں تھی۔ اچھا، یقیناً وہ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن پوپے کے مطابق بنیادی مقصد تھا صہیونی منصوبے کو اخلاقی طور پر جائز ثابت کرنا، مورل ویلیڈیٹی۔ اچھا، اور یہ جواز سب سے زیادہ کس کے لیے درکار تھا؟ خود یہودیوں اور ان صہیونیوں کے لیے جن کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ یہودیت صرف مذہب نہیں، جی، قومی شناخت ہے، اور اس بنیاد پر فلسطین میں ریاست قائم کرنا، جسے مصنف آبادکار نو آبادیاتی منصوبہ کہتا ہے۔ جی سیٹلر کولونیل پروجیکٹ، جی، کہ یہ اخلاقی طور پر درست ہے، یہ منوانا اصل چیلنج تھا۔ تو گویا اصل چیلنج فلسطینی نہیں بلکہ خود اپنے عمل کا اخلاقی جواز پیدا کرنا تھا۔ مصنف کہتا ہے فلسطینیوں کو تو پہلے نظر انداز کیا، پھر 1948 میں جسے وہ نسلی صفائی کہتے ہیں، اور 67 میں باقی وطن بھی چھن گیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ان اقدامات کو جائز کیسے ٹھہرایا جائے؟ بالکل، مصنف کی دلیل یہی ہے۔ اچھا، اسرائیل تو سمجھتا ہے کہ فلسطین کا سوال طاقت سے حل ہو چکا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نتیجے کو، اس حقیقت کو دوسروں سے منوایا جائے، خاص طور پر ان سے جن کے لیے اخلاقی سوالات اہم ہیں۔ پاپے تاریخی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ ماضی میں بھی جنہوں نے سیونسٹ کو رد کیا، ان کا بنیادی اعتراض اخلاقی ہی تھا۔ تو لابی کی کوششیں ان لوگوں پر مرکوز رہیں جو اس منصوبے کی اخلاقی بنیادوں پر سوال اٹھاتے تھے۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان میں سول سوسائٹی کے لوگ، گلوبل ساؤتھ کی نو آبادیات مخالف تحریکیں، مغرب کی اقلیتیں، دنیا بھر میں انصاف پسند لوگ، یہ سب شامل ہیں۔ مصنف ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال کرتا ہے، ساختی بے چینی یا اسٹرکچرل اینگزائٹی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت کلیدی تصور ہے۔ پاپے کے مطابق یہ بے چینی اس بنیادی تضاد سے جنم لیتی ہے کہ یورپ میں یہودیوں پر ہونے والے ظلم یعنی سام دشمنی کا حل فلسطین میں ایک قومی مذہبی یہودی ریاست میں تجویز کیا گیا۔ یعنی ایک جگہ کے مسئلے کا حل دوسری جگہ کسی اور کی سرزمین پر؟ بالکل، یہ بات خاص طور سے بہت سے سیکولر یا ترقی پسند مذہبی یہودیوں کے لیے اخلاقی طور پر بہت پیچیدہ تھی۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے پاپے کہتے ہیں 3 طرح کے جواز گھڑے گئے۔ اچھا، یا تو یہ مان لیں کہ یہ زمین خدا نے دی تھی، چاہے آپ ملحد ہی کیوں نہ ہو، یا یہ کہ زمین تقریباً خالی تھی، a land without a people والا بیانیہ، یا پھر یہ کہ فلسطینی خود اتنے برے یا سام دشمن تھے کہ ان سے زمین لینا ضروری تھا، بقا کا مسئلہ تھا۔ تو لابی کی شدید سرگرمی کی وجہ یہ بے چینی ہے؟ جی، مصنف کا یہی کہنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا منصوبہ بہت سے لوگوں کے لیے، بشمول مہذب سمجھے جانے والے افراد، اخلاقی طور پر قابل اعتراض ہے۔ ان کا کام اسی اخلاقی خلا کو پر کرنا ہے یا اسے نظر انداز کروانا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، تو یہ جواز حاصل کرنے کی جو کوشش تھی، اس کے لیے انہوں نے عملی طور پر کیا طریقہ اپنایا؟ مصنف کہتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کی توجہ خاص لوگوں پر مرکوز ہو گئی۔ ہاں، یہ پاپے کا دوسرا اہم مشاہدہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب نوآبادیاتی نظام ختم ہو رہا تھا، انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جی، صہیونی لابی نے اپنی توجہ عام لوگوں یا سول سوسائٹی کے بجائے اشرافیہ ایلیٹس پر مرکوز کر دی، یعنی سیاسی، معاشی، ثقافتی رہنما۔ ایسا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ابتدائی صہیونیت کی زبان اور زمینی قبضے کے طریقے نئی ابھرتی ہوئی عالمی اخلاقیات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ اشرافیہ کو مصنف کے مطابق قائل کرنا، لالچ دینا یا دباؤ میں لانا نسبتاً آسان تھا۔ اچھا، کیونکہ ان کا نئی اقدار سے تعلق اکثر سطحی یا زبانی ہوتا ہے۔ طریقہ 2 طرفہ تھا، ایسے سیاست دانوں کو شروع سے پروان چڑھانا جو اسرائیل کے حامی ہوں، اور ان آوازوں کو کمزور کرنا جو اخلاقی سوالات اٹھا سکتی تھیں۔
تو کیا یہ حکمت عملی کامیاب رہی؟ کیونکہ حکومتوں کی سطح پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبردست حمایت ہے، خاص طور پر مغرب میں۔ حکومتوں اور اقتدار کے ایوانوں تک مصنف کے مطابق یہ بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ ہو یا برطانیہ، صدور، وزیر اعظم، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور کیا برداشت کرتا ہے۔ صحیح۔ پارلیمنٹ، کانگریس، میڈیا، علمی ادارے، یہ سب اکثر اسی دباؤ میں کام کرتے ہیں۔ لیکن لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سول سوسائٹی کو قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، اب معلومات صرف اشرافیہ کے کنٹرول میں نہیں۔ بالکل، اسی لیے مصنف کہتا ہے لابی اب زیادہ شدت سے فلسطین کے لیے کسی بھی ہمدردی کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ بائیکاٹ ہو یا غزہ کے لیے امداد۔ وہاں مداخلت کرنا، گفتگو کو کنٹرول کرنا۔ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ کیا لابی کا مقصد صرف اسرائیل کا دفاع کرنا رہ گیا تھا، یا پھر یہ خود اتنی طاقتور ہو گئی کہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنا بھی ایک مقصد بن گیا؟ جی، یہ مصنف کا تیسرا اہم نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے لابی نے اتنی سیاسی اور معاشی طاقت اکٹھی کر لی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طاقت کو برقرار رکھنا بذات خود ایک مقصد بن گیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت کرپٹ کرتی ہے۔ بالکل، لارڈ ایکٹن والی بات۔ پاپ مثالیں دیتے ہیں کہ کئی بار اسرائیل نے خود لابی سے کسی نکات کے پیچھے پڑنے کو نہیں کہا، لیکن لابی نے اپنی پوری طاقت استعمال کی تاکہ فلسطینیوں سے ہمدردی رکھنے والی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ گویا مشین خود چل پڑی تھی۔ جی، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں تو مصنف اسرائیل کی بقا کے لیے 2 ستونوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک مادی معیشت، ٹیکنالوجی، فوج، جو ان کے بقول بہت مضبوط ہے، جی، اور دوسرا اخلاقی ستون، یعنی دنیا کی نظر میں جواز۔ یہ دوسرا ستون پاپے کے مطابق 1987 کی پہلی انتفاضہ اور پھر خاص طور پر 2006 کے بعد غزہ پر حملوں کے بعد سے مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اس کمزور ہوتے اخلاقی ستون کو سہارا دینے کے لیے لابی اب کیا کر رہی ہے؟ مصنف کا تجزیہ ہے کہ 21ویں صدی میں لابی کی کوششیں اب صرف مخصوص پالیسیوں جیسے بستیوں کی تعمیر کے دفاع تک محدود نہیں رہیں، اچھا، بلکہ اب جنگ زیادہ وسیع ہو گئی ہے۔ اب کسی بھی ایسی علامت یا تنقید کا مقابلہ کیا جاتا ہے جس سے یہ تاثر ملے کہ اسرائیل کی ریاست یا اس کے نظریے کو بین الاقوامی سطح پر مسترد کیا جا رہا ہے۔ اسے وہ ناجائزیت کے خلاف جنگ کہتے ہیں؟ جی، اسٹرگل اگینسٹ ڈی لیجیٹیمائزیشن۔ اب بحث ان نقاط پر ہے کہ کیا اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے؟ کیا یہ واقعی ایک لبرل جمہوریت ہے؟ یعنی جنگ اب بنیادی شناخت پر لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں مذہبی حمایت کا کتنا کردار ہے؟ ہم اکثر عیسائی صہیونیت کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق جیسے جیسے اسرائیل کا سیکولر یا انسانی حقوق کی بنیاد پر دفاع مشکل ہوتا گیا، ویسے ویسے مذہبی جواز کی اہمیت بڑھتی گئی۔ خاص طور پر امریکہ میں؟ جی، خاص طور پر امریکہ میں ایونجیلیکل عیسائیوں کی طرف سے حمایت بہت طاقتور ہو گئی ہے۔ ٹرمپ دور میں تو عیسائی صہیونی لابی تقریباً یہودی لابی جتنی ہی بااثر نظر آئی۔ تاہم پاپے یہ بھی کہتے ہیں کہ لابی کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ عالمی سول سوسائٹی کے اخلاقی غم و غصے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، جو فلسطینیوں پر دہائیوں سے جاری قبضے اور جبر کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دلائل کمزور بڑھتے ہیں تو پھر مصنف کے مطابق سام دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم کے الزام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، یعنی اسرائیل پر تنقید کو یہودیوں پر تنقید قرار دینا۔ یہ سب بہت پیچیدہ ہے، لیکن کتاب کا ایک مرکزی نقطہ جو مجھے بہت اہم لگا وہ یہ ہے کہ لابی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک گروہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے جو جواز دینے کے لیے شاید سب سے اہم ہے، یعنی خود فلسطینی عوام۔ بالکل، یہ پاپے کی دلیل کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی مقصد جواز حاصل کرنا ہے تو یہ جواز آخرکار ان لوگوں سے ملنا چاہیے جنہیں آپ نے بے دخل کیا یا جن پر آپ حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن فلسطینی قیادت تو چاہے وہ تقسیم شدہ اور کمزوری کیوں نہ ہو، 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے یا تنازع کو ختم قرار دینے سے انکار کرتی ہے۔ وہ 1948 کے واقعات، النقبہ،
لاکھوں پناہ گزینوں کے حق واپسی سے انکار اور اسرائیل کے اندر فلسطینی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ صحیح۔ دوسری وجہ عملی ہے، جو اوسلو معاہدے کے بعد زیادہ واضح ہوئی۔ فلسطینیوں کو نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی مستقبل کے دو ریاستی حل میں انہیں جو شرائط پیش کی جائیں گی وہ ناقابل قبول ہوں گی۔ مثلاً مغربی کنارے کا بڑا حصہ اسرائیل کے پاس، پناہ گزینوں کی واپسی نہیں، دارالحکومت یروشلم سے باہر۔ تو مصنف کا خیال ہے کہ فلسطینی کبھی بھی موجودہ صورتحال کو جائز قرار نہیں دیں گے۔ ان کا یہی خیال ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل آخرکار عالمی رائے عامہ سے بالکل لا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی فوجی طاقت اور مغربی حکومتوں کی حمایت پر انحصار کر کے چل سکتا ہے؟ یہ ایک امکان ہے۔ پاپے تسلیم کرتے ہیں کہ مغربی حکومتوں، خاص طور پر امریکہ کی حمایت اور اپنی زبردست فوجی طاقت کے بلبوتے پر اسرائیل شاید ایک اچھوت ریاست یا پرایا اسٹیٹ کی شبیہ کے ساتھ بھی چلتا رہے۔ لیکن کیا کوئی اور امکان بھی ہے؟ وہ ایک اور ممکنہ تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں، خاص طور پر نوجوان نسلوں میں، خارجہ پالیسی میں اخلاقیات اور انصاف کو زیادہ اہمیت دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جیسے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ جی، ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ، وہ پہلے ہی اسرائیل کی پالیسیوں کو نسل پرستی قرار دے چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں اسرائیل کے بارے میں موقف ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ بن جائے کہ کون انسانی حقوق پر کہاں کھڑا ہے۔ کتاب میں 2022 کے اسرائیلی انتخابات اور اس کے بعد کی صورتحال کا بھی ذکر ہے، جب ایک انتہائی دائیں بازو کی حکومت بنی اور اس نے عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جس پر اسرائیل میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ جی، پاپے ان مظاہروں کو اسرائیل کے اپنے اندر دو متضاد تصورات کے درمیان جنگ قرار دیتے ہیں۔ کون سے دو تصورات؟ ایک طرف خیالی اسرائیل، فینٹسی اسرائیل، یعنی وہ جدید، سیکولر، مغربی جمہوریت کا تصور جو بہت سے اسرائیلیوں کے ذہن میں تھا، چاہے وہ حقیقت سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہودیہ کی ریاست، یعنی اسٹیٹ آف جوڈیا کا تصور، جو مذہبی آبادکاروں اور قوم پرستوں کی نمائندگی کرتا ہے اور جو اسرائیل کو ایک نسل پرست اور تھیوکریٹک ریاست بنانا چاہتا ہے۔ پاپے کے لیے اہم بات کیا تھی ان مظاہروں میں؟ اہم بات یہ تھی کہ ان بڑے مظاہروں میں مظاہرین نے ان لوگوں کی بات سننے سے انکار کر دیا جنہوں نے کہا کہ فلسطینیوں پر قبضے کے خلاف بھی آواز اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہماری لڑائی نہیں۔ اچھا۔ یہ چیز مصنف کے مطابق اسرائیل کی خود فریبی اور زمینی حقیقت کے درمیان گہرے تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر مستقبل میں یہ یہودیہ کی ریاست والا نظریہ غالب آ جاتا ہے تو صہیونی لابی کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ بدلے گی؟ مصنف کا خیال ہے کہ پھر لابی اور زیادہ جارحانہ ہو جائے گی۔ تنقید کو دبانے کے لیے قانونی ہتھ کنڈوں، دھمکیوں، آن لائن مہمات کا استعمال بڑھے گا، جس کے پیچھے بھاری فنڈنگ ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ AIPAC نے نتنیاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کی حمایت کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نئی حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار ہے۔ اس کا نتیجہ فلسطینیوں کے خلاف مزید سخت پالیسیوں، بڑھتی ہوئی مزاحمت اور بین الاقوامی تنہائی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ لیکن کیا حمایت میں کوئی کمی بھی آ رہی ہے؟ ہاں، پاپے یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ روایتی حمایت میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ نوجوان امریکی یہودی اسرائیل کی پالیسیوں سے دور ہو رہے ہیں۔ AIPAC کے سابق اہلکار بھی اب امریکی امداد کو مشروط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو نئی قیادت کیا کرے گی؟ شاید نئی اسرائیلی قیادت ان روایتی لبرل اتحادیوں یا اپنی شبیہ کی اتنی پرواہ نہ کرے اور دائیں بازو کی عالمی تحریکوں پر زیادہ انحصار کرے۔ اب ہم کتاب کے سب سے تازہ حصے یعنی مابعد التحریر پر آتے ہیں، جو 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے اور غزہ جنگ کے تناظر میں لکھا گیا۔ مصنف اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ پاپے 7 اکتوبر کے بعد دنیا کے رد عمل کو 2 بڑے کیمپوں میں تقسیم کرتے ہیں: گلوبل اسرائیل اور گلوبل فلسطین۔ گلوبل اسرائیل میں کون شامل ہے؟ اور مغرب کے علمی اور ثقافتی حلقوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ کیمپ اسرائیلی بیانیے کو آگے بڑھاتا ہے۔ کون سا بیانیہ؟ کہ 7 اکتوبر سام دشمنی کی نئی لہر تھی، حماس نازیوں داعش جیسی ہے اور پیچھے ایران ہے۔ مصنف اس بیانیے کو خاص طور پر ہولوکاسٹ سے موازنے کو تاریخ کا غلط استعمال قرار دیتا ہے۔ اور گلوبل فلسطین؟
یہ دنیا بھر کی سول سوسائٹی تحریکوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، مظلوم اقلیتوں، گلوبل ساؤتھ کی کئی حکومتوں اور عوام اور بائیں بازو کے دانشوروں کا اتحاد ہے۔ یہ فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کرتا ہے۔ اور یہ کیمپ کن چیزوں کی حمایت کرتا ہے؟ اکثر BDS ایک ریاستی حل اور پناہ گزینوں کے حق کے واپسی کی۔ پاپے کے مطابق حالیہ برسوں میں خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد اس کیمپ کی حمایت میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ جو مظاہروں میں نظر آیا۔ جی، لاکھوں لوگوں کے مظاہروں میں۔ تاہم اس کیمپ کے اندر بھی اختلافات ہیں، خاص طور پر اسرائیلی لبرل لیفٹ کے ساتھ۔ تو ان دو عالمی کیمپوں کے ٹکراؤ کا مستقبل پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا مصنف کوئی پیشگوئی کرتا ہے؟ پاپے محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2023 کے واقعات کے باوجود زمینی حقائق، قبضہ، بستیاں، محاصرہ، پناہ گزینوں سے انکار، امتیازی سلوک فوری طور پر تبدیل ہوتے نظر نہیں آتے۔ یعنی گلوبل اسرائیل اب بھی حاوی ہے؟ پالیسی کی سطح پر ہاں، گلوبل فلسطین کی عوامی حمایت بہت زیادہ ہے اور منظم ہو چکی ہے، لیکن یہ ابھی تک مغربی دارالحکومتوں میں پالیسی تبدیل نہیں کر سکی ہے۔ لیکن کیا کچھ بدل رہا ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ اسرائیل کو جو بین الاقوامی قانونی اور اخلاقی تحفظ یا شیلڈ حاصل تھا، اس میں واضح دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ، کئی ممالک کا فلسطین کو تسلیم کرنا، یونیورسٹی کیمپسز پر تحریکیں، یہ سب نشانیاں ہیں۔ تو کیا کوئی امید ہے؟ مصنف ایک امید کا اظہار کرتا ہے کہ شاید 21ویں صدی میں ایک وقت آئے گا جب دنیا ایک ایسے نو آبادیاتی منصوبے کو مزید قبول نہیں کر پائے گی جسے برقرار رکھنے کے لیے مستقل فوجی قبضے اور امتیازی قانونوں کی ضرورت ہو۔ لابی کی جدوجہد صرف سیاسی یا فوجی نہیں، بلکہ بنیادی طور پر اخلاقی جواز حاصل کرنے کی ایک مسلسل، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی کوشش ہے۔ بالکل، یہ کوشش اشرافیہ پر مرکوز رہی، سوشل سوسائٹی کو نظر انداز کیا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ طاقت خود مقصد بن گئی۔ اور کتاب ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جی، کیا یہ لابی جو ایک خاص تاریخی منصوبے کے تحفظ کے لیے بنی تھی، 21ویں صدی کے بدلتے ہوئے عالمی شعور، فلسطینی عوام کی نسل در نسل جاری مزاحمت اور خود اسرائیل کے اندرونی تضادات کا مقابلہ کر پائے گی؟ اور کیا گلوبل فلسطین کی بڑھتی ہوئی اخلاقی قوت بالآخر گلوبل اسرائیل کی سیاسی اور معاشی طاقت پر غالب آ سکے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اس گہرائی سے کیے گئے جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ اعلان پاپے کے اس تجزیے پر ہماری گفتگو نے اس پیچیدہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور مزید جاننے اور غور کرنے کی تحریک دی ہوگی۔